السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوس۔ باب نمبر 16۔ ڈھولا امیر خان پرانا گاؤں تھا۔ عام رواج کے مطابق گاؤں کے شروع میں قبرستان تھا۔ جھٹپٹے میں قبرستان بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ اونچی نیچی قبریں خود رو جنگلی جھاڑیوں کے درمیان دھندلے دھندلے دھبوں کے مانند نظر آ رہی تھیں۔ رحیم دانت ٹھٹکا اور قبرستان سے کچھ فاصلے پر ٹھہر گیا۔ وہ مخمصے میں پڑ گیا۔ سوچنے لگا کہ اسے ڈھولا امیر خان نہیں آنا چاہیے تھا۔ فی الحال کرتارپور ہی میں ٹھہرنا چاہیے تھا، مگر کرتارپور اب اس کے لیے محفوظ ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اکال گڑھ نزدیک ہی تھا اور وہاں جمال دین موجود تھا جو کسی بھی وقت کرتارپور پہنچ سکتا تھا۔ اگر جمال دین نے اسے پہچان لیا تو ذرا بھی مروت نہیں کرے گا، جھٹ پولیس سے مخبری کر دے گا۔ اب وہ اس کا جگری دوست نہیں، رقیب بن چکا تھا۔ نورا ان کی دوستی کے درمیان دیوار بن کے حائل ہو گئی تھی۔ رحیم داد نے گاؤں کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا، مڑا اور کھیتوں کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ پہلے بھی کئی بار ڈھولا امیر خان آ چکا تھا، لہٰذا راستوں سے بخوبی آگاہ تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد چاپ سنائی دی۔ رحیم داد نے رفتار سست کر لی اور چوکنا نظروں سے چاپ کی سمت دیکھنے لگا۔ اندھیرا دھیرے دھیرے نیچے اتر رہا تھا۔ گاؤں کے گھروں سے مویشیوں اور انسانوں کی ملی جلی آوازیں شام کے بڑھتے ہوئے سناٹے میں آہستہ آہستہ ابھر رہی تھیں۔ ایک شخص اچانک جھاڑیوں کے عقب سے نکل کر رحیم داد کے سامنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر رحیم داد لمحے بھر کے لیے پریشان ہوا، مگر جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ قریب آیا تو رحیم داد نے پوچھا، میں نے کہا جی، ڈھولا امیر خان یہی ہے نا؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ تینوں کسے ملنا ہے؟ رحیم داد اس کا سوال صاف نظر انداز کر گیا۔ لہجے میں کسی قدر رقت پیدا کر کے بولا، سخت پیاس لگی ہے، پانی ہو تو پلا دے۔ فکر نہ کر، تجھے ابھی پینے کا پانی مل جائے گا، اس نے رحیم داد کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پر میں نے تجھے اس پینٹ میں پہلے نہیں دیکھا۔ اس نے رحیم داد کا گرد سے اٹا ہوا چہرہ اور لباس غور سے دیکھا۔ بہت تھکا ہوا معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے سویرے سے روٹی بھی نہیں کھائی۔ وہ بے تکلفی سے مسکرایا۔ پانی بھی پی لینا، روٹی ٹکر بھی کھا لینا، آ میرے ساتھ۔ وہ آگے بڑھا، رحیم داد اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ دونوں کھیتوں کے درمیان ایک پگڈنڈی پر چل رہے تھے۔ رحیم داد کچھ دور چپ چاپ چلتا رہا، پھر اس نے کسی قدر حیرت سے دریافت کیا، تو مجھے آڑ سے پانی پلائے گا؟ نہ جی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ ادھر موہنا ہے؟ اس نے ایک طرف ہاتھ اٹھایا۔ وہاں پانی ہے، روٹی ٹکر بھی ہے۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ دوپہر سے مروڑ ہو رہی ہے، میں اسی لیے ادھر آیا تھا۔ روٹی نہیں کھاؤں گا، تو کھا لینا۔ رحیم داد خاموش رہا۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کھلی جگہ پہنچے۔ سامنے مٹی کا بنا ہوا کسی قدر اونچا چبوترا تھا، جس پر چڑھ کر کھیتوں کی رکھوالی کی جاتی ہے۔ یہ موہنا تھا۔ اس کے ارد گرد تیار فصلیں کھڑی تھیں۔ رحیم داد نے فصلیں دیکھ کر کہا، فصلیں تو پک کر بالکل تیار ہو چکی ہیں،
ابھی ان کی واٹی نہیں ہوئی؟ بس جی ہونے ہی والی ہے۔ وہ چبوترے کی جانب بڑھا جس پر ایک طرف پانی کا گھڑا رکھا تھا، اس کے ڈھکنے پر کپڑے میں لپٹا ہوا کھانا دھرا تھا۔ وہ چبوترے پر چڑھ کر اوپر گیا۔ رحیم داد بھی اوپر چلا گیا۔ اس شخص نے کھانا اٹھایا اور رحیم داد کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، لے یہ روٹی پکڑ۔ کھانا رحیم داد کے سپرد کر کے اس نے قریب رکھا ہوا مٹی کا پیالہ اٹھایا، اس میں گھڑے سے پانی ڈالا اور رحیم داد کے حوالے کیا۔ پہلے پیاس بجھا لے، پر زیادہ پانی نہ پینا، الٹی ہو جائے گی، روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکے گا۔ رحیم داد نے بھرا ہوا پیالہ ہاتھ میں سنبھالا۔ اسے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور آدھا خالی کر دیا۔ پانی پی کر وہ زمین پر بیٹھ گیا اور کھانا سامنے رکھ لیا۔ وہ شخص بھی قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس نے کپڑا کھول کے روٹیاں نکالیں۔ روٹیوں کے ساتھ پلی کی چٹنی تھی، ایک گٹھی پیاز کی بھی تھی۔ رحیم داد نے روٹی توڑ کر لقمہ بناتے ہوئے کہا، 2 روٹیاں ہیں، میں دونوں نہیں کھا سکوں گا، تو بھی تھوڑی سی روٹی کھا لے۔ مجھے نہ کھلا، میری طبیعت کچھ گڑبڑ ہے۔ رات بھر بھوکا رہے گا؟ ایسا کر، آدھی روٹی میرے لیے چھوڑ دے۔ اس نے پیاز کی گٹھی اٹھا کر رحیم داد کے سامنے کی۔ یہ گنڈا بھی چاہے تو چھوڑ دے، تو پلی سے روٹی کھا لے، رات کو بھوک لگی تو آدھی روٹی گنڈے کے ساتھ کھا لوں گا، اپنا کام چل جائے گا۔ ویسے تو میری فکر نہ کر، مجھے بالکل بھوک نہیں۔ رحیم داد دھندلی روشنی میں چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ روٹی اور پلی کی چٹنی مزیدار لگی۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے کھاتا رہا، پھر اس نے پوچھا، تو راکھا ہے؟ ہاں جی، راکھا ہی ہوں، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ رحیم داد نے اس کے لہجے کی کسک محسوس کی۔ کتنے دنوں سے یہ کام کر رہا ہے؟ 2 برس تو ہو گئے ہوں گے، پر ڈھولا امیر خاں آئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے۔ پہلے میں چک 22 میں ہوتا تھا۔ ادھر کیا کرتا تھا؟ کرنا کرانا کیا ہے جی، وہ بیزاری سے بولا۔ کبھی میں ویشی چرانے لگ گیا تو چاک بن گیا، کبھی گڑ بنانے والا گڑالا، کبھی راکھا، جو کام مل گیا کرنے لگا۔ کسی زمیندار کا مزارے کیوں نہیں بن جاتا؟ مزارہ بھی رہ چکا ہوں۔ زمیندار نے بے دخل کر دیا؟ ہاں جی، پہلے میں بھی زمیندار ہوتا تھا۔ اسی ضلع میں تیری زمینداری تھی؟ نہیں جی، اس نے انکار میں آہستہ آہستہ گردن ہلائی۔ ملتان کی تحصیل وہاڑی میں اپنا پنڈ کوڑا نجیب تھا۔ مستاجری پر 25 کلہ زمین لے رکھی تھی، نہری زمین تھی، پانی بھی پورا پورا ملتا تھا۔ ساتھ میں گھر والی کے بھائی ادریس کا بھی لگا رکھا تھا۔ آرام سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ پنڈ کا بڑا زمیندار عارف سلدیرا تھا۔ وہ میری زمین ہتھیانا چاہتا تھا، طرح طرح سے تنگ کرتا، کبھی مویشی اٹھوا لیے، کبھی پانی کاٹ دیا۔ پھر ایسا ہوا جی، ایک دن اس نے مجھے اپنی حویلی میں بلایا۔ ادریس میرے ساتھ تھا۔ سلدیرے نے مجھ سے صاف صاف کہا، دلدار اپنی زمین میرے حوالے کر دے، ورنہ پچھتائے گا۔ رحیم داد نے دریافت کیا، تیرا نام دلدار ہے؟ ہاں جی، کبھی میرا یہی نام ہوتا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اب تو سب دارا کہتے ہیں، کمی کمین سمجھتے ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ ہاں تو جی، میں بتا رہا تھا، عارف سلدیرا نے مجھے سیدھی سیدھی دھمکی دی۔ میں تو چپ رہا، پر ادریس گرمی میں آ گیا۔ وہ تھا بھی تکڑا اور زور آور جوان، سلدیرے سے ذرا نہ ڈرا۔ جب زیادہ گرما گرمی ہوئی تو میں نے ادریس کو منع کیا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ کچھ دنوں بعد سلدیرے کے پتر کا بیاہ ہوا۔ اس نے پورے پنڈ پر ٹیکس لگایا،
کہ ہر گھر سے 2 بھیڑ بکریاں دی جائیں۔ اس کے کرندے زبردستی بھیڑ بکریاں وصول کرتے۔ وہ میرے گھر آئے تو ادریس نے صاف انکار کر دیا۔ کرندے چپ کر کے چلے گئے، پر رات کو انہوں نے میری 4 بھیڑیں اٹھانے کی کوشش کی۔ ادریس پہلے ہی چوکس تھا، اس کے ساتھ کئی یار دوست بھی تھے۔ اس نے کرندوں کو ٹوکا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادریس اور اس کے ساتھیوں نے پیچھا کیا اور 2 کرندوں کو پکڑ لیا۔ ان میں سے ایک نے بھیڑ بھی کندھے پر اٹھا رکھی تھی۔ رحیم داد نے لقمہ چباتے ہوئے پوچھا، دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا ہوگا؟ ہاں جی، ارادہ تو یہی تھا، دارا نے بتایا۔ پر سویرے سویرے سلدیرے نے پنچایت بھیجی، منت سماجت کی۔ ادریس پنچایت پر تیار نہیں تھا، پر میں نے معافی دے دی، کرندوں کو چھوڑ دیا۔ گلے جی، میں سلدیرے سے جھگڑا بڑھانا نہیں چاہتا تھا، وہ بہت بڑا زمیندار ہے، اور جی ادھر سلدیروں کا زور بھی بہت ہے۔ خاکوانیوں، صاحبزادوں، دولتانوں اور گدی نشینوں سے سلدیروں کا بہت میل جول ہے۔ وہ اتنے طاقتور ہیں، سمجھو حکومت ہی ان کی ہے۔ تھانے دار ہو یا تحصیلدار، کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ سارے سرکاری افسر اور حاکم ان کے بندے ہیں۔ رحیم داد نے مٹی کا پیالہ دارا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لوٹے میں گھڑے سے پانی تو ڈال دے۔ دارا نے پیالے میں پانی انڈیل کر رحیم داد کو دے دیا۔ رحیم داد نے پانی پیا، گیلی مونچھیں ہاتھ سے پونچھیں، مسکرا کر بولا، ہاں اب آگے کی بتا۔ بتانا کیا ہے جی، سلدیرے نے وہی کیا جو چاہتا تھا۔ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کیا کیا اس نے؟ سلدیرے نے گرد اور پٹواری کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے بندوبست اراضی کے کاغذات میں انتقالات منسوخ کرا دیے، شاملات دیہا کی شکل بدلوا کر میری زمین کی مستاجری اپنے نام کرا لی۔ ویسے مستاجری میں میرے لگ بھگ 3 سال رہتے تھے۔ مستاجری تو سرکاری ٹھیکہ ہوتا ہے، ٹھیکے کی مدت ختم ہونے سے پہلے مستاجری سلدیرے کے نام کیسے ہو گئی؟ اب کیا بتاؤں یہ سب کیسے ہو گیا؟ دارا نے افسردہ لہجے میں کہا، ویسے میری ربیع کی فصلیں واڈھی کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ فصلوں کی واڈھی سے پہلے تو مزاریے کی بھی بے دخلی نہیں ہوتی، مستاجری ختم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو نے عدالتی چارہ جوئی نہیں کی؟ میرا تو ایسا ارادہ نہیں تھا، پر ادریس نے مقدمہ دائر کر دیا۔ مقدمے کا کیا بنا؟ مقدمہ شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ سلدیرہ ایک روز اپنے کرندوں کو لے کر پہنچا۔ پولیس بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے میری زمین اور کھڑی ہوئی فصلوں پر قبضہ کر لیا۔ میرے وکیل نے سلدیرہ کا قبضہ رکوانے کے لیے عدالت سے حکم امتناعی بھی لے لیا تھا۔ میں اور ادریس عدالت سے خوش خوش لوٹ رہے تھے۔ ادھر سلدیرے نے دوسرا ہی منصوبہ بنایا۔ تمام سڑکیں جو عدالت سے لاریوں کے اڈے کی طرف جاتی تھیں، ان کی ناکہ بندی کی جا چکی تھی۔ ایک سڑک کے ناکے پر سلدیرے اور دیندار زمیندار بیٹھے تھے، دوسری پر منکھیرے اور دولتانے تھے، اور تیسری پر خاکوانی اور گھٹانے رساگیر مورچہ لگائے ہوئے تھے۔ دارا نے لمبی سانس بھری۔ ادھر تو پوری تیاری تھی، ادھر کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ادریس آگے آگے چل رہا تھا، مجھ سے کوئی 30-40 گز کے فاصلے پر تھا۔ اچانک شفیع سلدیرہ، سکندر کھنڈ اور نادر دیندار ایک گلی سے نکلے اور ادریس پر کلہاڑیوں اور گنڈاسوں سے حملہ کر دیا۔ ادریس خون میں لت پت پڑا تھا اور قاتل ہوائی فائر کرتے، کلہاڑیاں لہراتے صاف نکل گئے۔ ادریس کا کیا بنا؟ رحیم داد نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ اس نے وہیں سڑک پر دم توڑ دیا، دارا نے غم زدہ لہجے میں کہا۔ اس کی لاش لے کر پنڈ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ سلدیرے کے کرندے میرے گھر کے سامنے موجود تھے۔
انہوں نے مجھ پر ڈانگیں پرسانی شروع کر دیں۔ میں چوٹ کھا کر نزدیک کے کھیتوں میں گھس کر دبک گیا۔ وہ ادریس کی لاش اٹھا کر لے گئے۔ سردیرے کے حکم پر اسے پنڈ کے بیچوں بیچ ایک درخت سے لٹکا دیا گیا۔ تھانے جا کر تو نے پرچہ چاک کرایا ہوتا؟ وہ تو جی میں پہلے ہی کرا چکا تھا، پر تھانے دار تو اس رات عارف سردیرہ کے ساتھ حویلی میں بیٹھا شراب پی رہا تھا اور ادریس کی لاش درخت سے لٹک رہی تھی۔ اس کے قاتل بھی نشہ کر کے پنڈ میں بھڑکے مارتے پھر رہے تھے، خوشی سے باہیں الار الار کے بھنگڑا ڈال رہے تھے، ٹپے الاپ رہے تھے۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میں آدھی رات کے بعد اندھیرے میں چھپتا لکتا کسی طرح اپنے گھر میں گیا، پر سویرا ہوتے ہی کرندے مجھے پکڑ کر سردیرے کے سامنے لے گئے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ننگی ننگی گالاں نکالیں۔ رحیم داد کھانا کھا چکا تھا۔ اس نے بچی ہوئی روٹی اور پیاز کپڑے میں لپیٹ کر ایک طرف رکھی، مٹی کے پیالے سے پانی پیا، دارا سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، تیرے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ سردیرے نے پہلے تو اپنے کرندوں سے پٹوایا۔ دارا نے آہ سرد بھر کر بتایا، میرا چہرہ کالا کروایا، منہ میں جوتا دیا اور پورے پنڈ میں گھمایا۔ ایک ڈھولی میرے پیچھے پیچھے ڈھول بجاتا تھا۔ میری کمر میں رسی کا پھندا پڑا تھا جسے ایک کرندے نے پکڑ رکھا تھا۔ منہ میں جوتا دبائے گردن جھکائے میں پنڈ کے ایک ایک گھر کے سامنے سے گزرتا تھا۔ ادریس کی لاش کا کیا بنا؟ لاش ساری رات اور سارا دن درخت سے لٹکی رہی، دارا نے جواب دیا۔ ایسے ہی گرمی کے دن تھے، لاش سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ پنڈ کے کچھ بوڑھے سردیرے کے پاس پہنچے، اس کی منت سماجت کی۔ سارے پنڈ میں بدبو پھیلی ہوئی تھی، سردیرے کی حویلی میں بھی بدبو پہنچ رہی تھی، اس لیے اس نے لاش دفن کرنے کی اجازت دے دی۔ تو نے پنڈ چھوڑ دیا ہوگا؟ نہیں، ادریس کو دفن کرنے کے بعد میں گھر میں جا کر بیٹھ گیا۔ کسی کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی تھی۔ ویسے بھی سردیرے نے پورے پنڈ میں ایسا خوف بٹھا دیا تھا کہ اس کی ناراضی کے ڈر سے کوئی میرے گھر کے سامنے سے بھی نہ گزرتا۔ اپنا حال یہ تھا کہ گھر والی بھائی کی موت پر ہر دم روتی رہتی۔ میں چپ بیٹھا اسے دیکھتا رہتا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ ادھر سردیرے کے منشی نے میری فصل کی واڈھی کرا لی۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو گھر میں بند بیٹھا تھا۔ گھر والی نے فصلوں کی واڈھی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ ادریس کی قبر پر گئی تھی، واپس آئی تو رو رو کے مجھے یہ بات بتائی۔ تو نے کوئی کارروائی نہیں کی؟ تو بھی کیسی گلاں کرتا ہے؟ کارروائی میں نے کیا کرنی تھی؟ دارا کے ہونٹوں پر زہر خندہ تھا۔ میں نے صرف یہ کیا، ایک رات چادر سے منہ چھپا کر سردیرے کی حویلی پر گیا، پگڑی اتار کر سامنے ڈالی اور اس کے پیر پکڑ لیے۔ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ سردیرہ ایک دم بھڑک اٹھا، ہو کر مار کر چیخا، یہاں کیوں آیا ہے؟ تھانے جا کر میرے خلاف پرچہ کرا، عدالت میں کیس چلا، حکم امتناعی نکلوا۔ میں نے اس کی ناراضی کا ذرا برا نہ منایا، ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، نمبردار معافی دے دے، غلطی ہو گئی، جو تو کہے گا وہی کروں گا، مقدمہ شقدمہ بھی واپس لے لوں گا، زمین بھی تیری، فصلیں بھی تیری، میں تیرا مزارہ بن کر کام کروں گا۔ اب تو وہ راضی ہو گیا ہوگا، وہ یہی تو چاہتا تھا۔ مینوں پتا تھا وہ یہی چاہتا ہے، تبھی تو میں اس کے پاس گیا تھا۔ میری منت سماجت پر وہ تھوڑی دیر چپ کر کے بیٹھا سوچتا رہا، پھر بولا، تجھے سٹامپ پیپر پر راضی نامہ کرنا ہوگا، میں اپنے وکیل سے کاغذ تیار کروا لوں گا، تجھے اس پر انگوٹھا لگانا ہوگا، اب تو جا، میں بعد میں بلوا لوں گا۔ میں چپ کر کے چلا آیا۔ بعد میں اس نے تجھے بلایا؟ ہاں جی، اس نے مجھے بلایا، دارا نے رحیم داد کو بتایا۔
وہ اونچی رنگیل کھٹ پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا، اپنے پاس بٹھایا، محبت سے پوچھا، حال سنا ادا؟ میں خیر صلی اللہ ہے سئیں کہتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے نوکر سے لسی کا گلاس منگوا کر پینے کو دیا، حقہ تازہ کر کے سامنے رکھوایا۔ تھوڑی دیر بعد سردیرے نے اپنے منشی کو بلوایا۔ اس نے اسٹامپ پیپر میرے سامنے نکال کر رکھ دیے۔ سردیرے نے ہنس کر کہا، یہ راضی نامہ وہی ہے جو اس روز تیرے ساتھ طے ہوا تھا؟ اس نے میری پیٹھ تھپکی اور بولا، دیکھ کیا رہا ہے، انگوٹھا لگا دے۔ منشی نے میرے انگوٹھے پر فٹافٹ روشنائی لگائی اور 2 کاغذوں پر مجھ سے انگوٹھا لگوا لیا۔ رحیم داد نے حیرت سے پوچھا، دوسرا کاغذ کس لیے تھا؟ وہ راضی نامے کی نقل تھی۔ منشی تو نقل دینے کو تیار نہیں تھا، پر میرے مانگنے پر سردیرہ ہنس کر بولا، کوئی گل نہیں، دے دے اسے نقل۔ منشی نے مجھے نقل دے دی۔ دارا نے ایک بار پھر ٹھنڈی سانس بھری۔ راضی نامے پر انگوٹھا لگوانے کے ذرا ہی دیر بعد سردیرے کے ہونٹوں سے مسکراہٹ اڑ گئی۔ مونچھ پر ہاتھ پھیر کر کڑکدار آواز سے بولا، دارا، اب تو نیچے زمین پر بیٹھ، آج سے تو میرا مزارہ بن گیا۔ تینوں پتہ ہے مزارہ زمیندار کے برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ میں چپ کر کے اٹھا اور سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ مزارہ بننے کی گل تو نے ہی کہی تھی نا؟ کیا کرتا، کوئی اور راستہ بھی نہ تھا، وہ پہلے ہی مجھے ذلیل کر چکا تھا۔ دارا کے لہجے میں درد کی چبھن تھی، پر وہ مجھے ابھی اور ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، کل شام میرے پتر کی جنج چڑھے گی، تیری گھر والی جنج کے آگے آگے جھومر ڈالے گی۔ میں نے سنا ہے وہ بہت زبردست ناچتی ہے، اور ہاں، یہ بھی سن لے، میں جیسا کہتا ہوں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ میں انکار شنکار سننا نہیں چاہتا، اب تو ٹر جا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور گھر واپس آ گیا، پر گھر والی کو کچھ نہیں بتایا۔ دوسرے روز بھی کچھ نہ کہہ سکا، پر جب دن ڈھلنے لگا تو میں نے گھر والی کو ہمت کر کے پوری بات بتائی۔ مجھے جو ڈر تھا وہی ہوا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ بگڑ کر بولی، سردیرے نے پہلے ہی جنج کے آگے ناچنے کے لیے کنجریاں بلا رکھی ہیں۔ اس نے کیا مجھے بھی کنجری سمجھا ہے جو مجھ سے جھومر ڈلوانا چاہتا ہے؟ پر جب میں نے اس کی بہت منت سماجت کی تو وہ رونے لگی۔ چپ چاپ اٹھی، نہائی، کپڑے بدلے اور شام ہونے سے پہلے پہلے سردیرے کی حویلی پر پہنچ گئی۔ واپسی پر ناراض تو نہیں ہوئی؟ رحیم داد نے اس کی روداد میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے دریافت کیا۔ یہ نہ پوچھ جب وہ واپس آئی تو کیا ہوا، دارا نے تڑپ کر بتایا۔ تیسرے روز وہ لوٹی تو اس کا منہ لال ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی زور زور سے چیخنے لگی، میں نے تیرے لیے ایسے بے غیرت کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو نے سردیرے کے پت کی جنج میں مجھے کنجریوں کے ساتھ نچوایا، اب میں نے کنجری ہی بن کے رہنا ہے۔ اس نے میرے منہ پر تھوکا، نکے کو گود میں دبایا اور گھر سے چلی گئی۔ اسے روکا نہیں؟ روکتا بھی تو نہ رکتی، غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ گھر والی کے اس طرح چلے جانے پر مجھے بہت شرم آئی، سردیرے پر سخت غصہ آیا۔ جی چاہا حویلی میں جا کر اسے قتل کر دوں، پر میں سردیرے کی حویلی نہیں گیا۔ گھر سے نکلا اور سیدھا اپنے وکیل کے پاس پہنچا، اسے راضی نامے کی نقل دکھائی۔ اس نے کئی بار اسے پڑھا، متھے پر ہاتھ مار کر بولا، یہ کیا کیا؟ راضی نامہ کرنے سے پہلے مجھ سے تو صلاح مشورہ کر لیا ہوتا۔ سردیرے نے تیری زمین بھی اپنے قبضے میں کر لی اور تجھے اس طرح باندھ دیا ہے کہ اس کے خلاف کچھ بھی کارروائی نہیں کر سکتا۔ وہ جب چاہے گا تجھے بے دخل کر دے گا، مزارہ بن کر بھی زیادہ دن نہیں رہ سکتا۔ راضی نامے میں اس نے ایسی ہی شرطیں ڈالی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت پریشان ہوا۔
وکیل ٹھیک ہی تو کہتا تھا، پکے کاغذ پر انگوٹھا لگانے سے پہلے تجھے وکیل سے ضرور گل کر لینی چاہیے تھی۔ گلے ہے جی، میں سلدیرے سے بہت ڈرا ہوا تھا۔ ادریس کے قتل کے بعد میں بالکل بے سہارا ہو گیا تھا۔ پنڈ میں ہر بندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے گھبراتا تھا۔ دارا نے صفائی پیش کی۔ اب آگے کی سن۔ وکیل نے میرا حوصلہ بڑھایا تو میں سلدیرے کے خلاف ایک بار پھر عدالتی چارہ جوئی کرنے پر تیار ہو گیا۔ میں نے وکیل کے ساتھ تھانے جا کر رپٹ لکھائی کہ سلدیرے نے ڈرا دھمکا کر زبردستی مجھ سے راضی نامے کی سٹامپ پر انگوٹھا لگوا لیا۔ اس کے بعد وکیل نے میری طرف سے عدالت میں نئی عرضی لگائی۔ یہ توہین عدالت کا مقدمہ تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ سلدیرے نے حکم امتناعی نہیں مانا اور میری زمین پر ابھی تک قبضہ کیے ہوئے ہے۔ فصلوں کی واڈھی کرائی اور اسے اٹھا کر بھی لے گیا۔ وکیل نے زوردار مقدمہ بنایا تھا۔ عدالت نے فوراً سلدیرے کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ لگتا ہے تکڑا وکیل کیا تھا۔ وارنٹ دیکھ کر سلدیرے کے بھی ہوش اڑ گئے ہوں گے، حوالات میں بھی بند رہا ہوگا۔ سلدیرہ گرفتار کر لیا گیا تھا پر ضمانت پر اسی روز چھوٹ گیا۔ نہ حوالات میں رہا نہ جیل گیا۔ دارا نے بتایا۔ وکیل نے مجھے اپنے ایک ملنے والے کے پاس ٹھہرا دیا تھا۔ اس کا پنڈ کوڑا نجیب کے نزدیک ہی تھا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک رات پولیسے مجھے گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ بہت مارا پیٹا اور حوالات میں بند کر دیا۔ پولیس نے سلدیرے کے ایک کرندے کی رپٹ پر میرے خلاف مجھ کی چوری کا مقدمہ بنا دیا تھا۔ وکیل نے ضمانت کی درخواست لگائی پر وہ منظور نہ ہوئی۔ مجھے حوالات سے جیل بھیج دیا گیا۔ سلدیرے کی ضمانت ہو گئی اور تیری نہ ہو سکی، یہ عجب گل سنائی۔ رحیم داد نے تعجب کا اظہار کیا۔ سلدیرہ بڑا زمیندار ہے، صاحبزادوں اور مختوموں سے اس کی یاری بھی ہے۔ دارا گہری سانس بھر کر بولا۔ اس کی ضمانت کیسے نہ ہوتی؟ میں مستاجر زمیندار سے گھٹ کر مزارہ رہ گیا تھا۔ مجھے حوالاتی بنا کر پولیسے جیل لے گئے۔ وہاں پہنچا تو حکم دیا گیا گھنٹی گھر جاؤ۔ گھنٹی گھر گیا تو حکم ہوا اسکول جاؤ۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ اسکول تو کہیں تھا نہیں۔ بہت سے قیدی مونچھ کی رسیاں بٹتے تھے۔ مجھے بھی ان کے ساتھ مشقت پر لگا دیا گیا۔ میں نے انکار کیا تو سڑاک سڑاک چتر لگائے گئے، گندی گندی گالاں نکالی گئیں۔ میں جھٹ مونچھ بٹنے لگا۔ روز ایسی مشقت کرنی پڑتی۔ میں نے یہ بھی دیکھا، جو حوالاتی کھاتا پیتا ہوتا، جیل کے حکام کو خوش رکھتا، اسے ذرا مشقت نہ کرنی پڑتی۔ ادھر میں مشقت کرتے کرتے آدھا رہ گیا۔ ڈاکٹری کے لیے بھیجا گیا۔ گھنٹوں کڑی دھوپ میں بیٹھا رہا، تب ڈاکٹری ہوئی۔ وزن لیا گیا تو مشین نے اتنا ہی وزن بتایا جتنا جیل میں داخل ہوتے وقت تھا۔ مشین میں کچھ ایسا بگاڑ پیدا کیا گیا تھا، جب چاہو وزن بڑھا دو، جب چاہے گھٹا دو۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے لیے یہ انوکھی باتیں نہیں تھیں۔ وہ بھی حوالاتی کے طور پر مہینوں ایسی مصیبتیں اسی جیل میں بھگت چکا تھا۔ دارا بتاتا رہا۔ حوالاتیوں کو چکیوں اور بارکوں سے باہر نکال کر ہر روز سویرے سویرے گنتی کی جاتی۔ مشقت پر لے جانے کے لیے ان کی چھانٹی کی جاتی۔ وہ اس طرح ہوتی، گھر خوراکی الگ کر دیے جاتے، صاحب بہادر کے علیحدہ کر دیے جاتے، دوسرے افسروں کے سفارشی الگ کر دیے جاتے۔ جن حوالاتیوں نے مشقت سے بچنے کے لیے ماہانہ بھتہ باندھ رکھا تھا، وہ بھی الگ کر دیے جاتے۔ صرف میرے ایسے بے سہارا حوالاتیوں کو مشقت خانوں میں لے جایا جاتا اور دبا کے کام لیا جاتا۔ نہ پوچھ جیل میں کیسی زبردست رشوت چلتی ہے۔ آزادی سے چلنے پھرنے تک کے لیے مٹھی گرم کرنی پڑتی، پر بڑے لوگاں کے عیش ہوتے۔
اول تو ایسا کوئی بندہ جیل جاتا نہیں، اور جاتا بھی ہے تو سرداری کرتا ہے، حکم ماننے کے بجائے الٹا حکم چلاتا ہے۔ تجھ سے کیا کیا بتاؤں۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ ہر 8 روز بعد وڈے جیلر کا دورہ ہوتا۔ اس روز اور مصیبت پڑتی۔ حوالاتیوں کو کمبل پریڑ لگا کر 3 گھنٹے سخت دھوپ میں بٹھایا جاتا۔ دورہ شروع ہوتے ہی حوالاتیوں کو بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی حوالاتی نظریں اٹھا کر اوپر دیکھتا یا حاکم اعلیٰ کے سامنے فریاد کرنے کی کوشش کرتا تو سڑاک سے چھتر پڑتا۔ دورہ ختم ہونے کے بعد بھی ایسے حوالاتی کی زبردست پٹائی ہوتی۔ رحیم داد نے انجان بن کر تبصرہ کیا، جیل میں بہت ظلم ہوتا ہے جی۔ یوں سمجھ لے کون سا ظلم نہیں ہوتا۔ بیمار پڑ جاؤ تو خطرناک بیماریوں تک کا کوئی علاج نہیں، اوپر سے سخت مشقت کرنی پڑتی ہے، گندی روٹی کھانی پڑتی ہے، بات بات پر پٹائی ہوتی ہے۔ ایک تکلیف ہو تو بتائی جائے۔ دارا نے قدرے تأمل کیا۔ بارک کے اندر سب حوالاتی بند کر دیے جاتے ہیں۔ ٹٹی کرنے کے لیے صرف ایک ٹٹی خانہ ہے جس میں 2 بندے بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک بارک میں 150 کے لگ بھگ حوالاتی اور قیدی ہوتے ہیں۔ انہیں بارک کے ٹٹی خانے کا پانی ڈولوں سے نکالنا پڑتا ہے۔ کچی جیل ہے، اسی گندے پانی سے روز حوالاتیوں سے ہر جگہ لیپا پوتی کا کام بھی کرایا جاتا ہے۔ میں نے تجھے بتایا تھا نا کہ رشوت تو ہر معاملے میں چلتی ہے۔ مٹھی گرم کر دو تو گندے بدبودار پانی سے لیپنا پوتنا نہ پڑے۔ رشوت کی خاطر ملاقاتیوں کو طرح طرح سے تنگ کیا جاتا۔ 2 منٹ بعد حوالاتیوں اور قیدیوں کو ملاقاتیوں سے بات چیت ختم کرنے کو کہا جاتا۔ ملاقاتی تھوڑی تھوڑی دیر بعد روپے دیتے تو بات کر سکتے تھے۔ اس نے بڑی ٹھنڈی سانس بھری۔ پر اپنا تو کوئی ملاقاتی ہی نہیں تھا۔ تیری گھر والی ملاقات کے لیے نہیں آئی؟ دارا نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے چپ چاپ زمین پر انگلیوں سے آڑی ترچی لکیریں بناتا رہا۔ رحیم داد نے چند لمحے خاموش رہ کر دریافت کیا، تیری گھر والی کیا دوبارہ نہیں آئی؟ ہاں جی، دارا نے مختصر جواب دیا۔ پتہ کیا اب وہ کہاں ہے؟ دارا نے رحیم داد کی طرف دیکھے بغیر کہا، جب میں نے تجھ سے ساری ہی باتیں بتا دیں تو یہ بھی سن لے۔ وہ جیسا کہہ کر گھر سے نکلی تھی اس نے وہی کیا۔ کیا وہ سچ مچ کنجری بن گئی؟ رحیم داد نے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں جی، وہ کنجری بن گئی، دارا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے اسے پچھلے سال ملتان کے حرم گیٹ میں دیکھا تھا، خوب بناؤ سنگھار کیے چکلے میں بیٹھی تھی۔ میں دوبارہ ادھر نہیں گیا اور نہ کبھی اسے دیکھا۔ پتہ نہیں اب کہاں ہے، کس کے پاس ہے، نکے کا بھی کچھ پتہ نہیں، زندہ ہے یا مر گیا۔ تیری زمین کا کیا بنا؟ اس پر تو سلدیرے کا پہلے ہی قبضہ تھا۔ جیل میں حوالاتی کے طور پر 3 مہینے سے زیادہ گزرے تو ایک روز پنڈ کا لوہار مجھے ملنے جیل آیا۔ اس کے ذریعے میں نے ایک بار پھر سلدیرے کی منت سماجت کی۔ لگتا ہے اسے سلدیرے ہی نے بھیجا تھا، پر سلدیرے نے مجھے اس شرط پر معافی دے دی کہ میں اس کے خلاف سارے مقدمے واپس لے لوں۔ میں نے اس کی شرط مان لی۔ سلدیرے کا وکیل جیل میں آیا، اس نے جس کاغذ پر کہا میں نے انگوٹھا لگا دیا۔ اس کے بعد پولیس نے میرے خلاف مجھ کی چوری کا مقدمہ ختم کر دیا۔ میں جیل سے نکلا تو کوڑا نجیب کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ سلدیرے نے کہلوا دیا تھا، اگر پنڈ میں گیا تو مجھے گولی سے اڑا دے گا، میری لاش بھی ادریس کی طرح درخت سے لٹکا دے گا۔ اس نے گردن اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے تبھی سے ملتان چھوڑ دیا، ادھر آ گیا۔ تیرے ساتھ بہت ظلم ہوا، تو تو بالکل تباہ ہو گیا۔ دارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رحیم داد بھی چپ رہا۔ سناٹا بڑھ گیا۔
شام تاریک ہو کر رات کے اولین مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔ ہوا کے جھونکوں سے گندم اور جو کی تیار فصلوں میں سرسراہٹ ابھر رہی تھی۔ دارا اور رحیم داد گمسم بیٹھے تھے اور اپنی اپنی سوچ میں مگن تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ دارا نے پہلو بدلا اور رحیم داد کی جانب دیکھا۔ ادھر کیسے آیا؟ بتایا نہیں تینوں کس سے ملنا ہے؟ رحیم داد نے آہستہ سے پوچھا۔ مولا داد کو جانتا ہے؟ کیوں نہیں جانتا؟ وہ مستعدی سے بولا۔ اسے جانتا ہوں، اس کے بھائی اللہ داد کو جانتا ہوں، دونوں کے پیو کو بھی جانتا ہوں۔ اس نے قدر توقف کیا۔ تجھے مولا داد سے ملنا ہے؟ مولا داد اور اللہ داد اپنے پیو کے ساتھ ہی رہتے ہیں نا؟ سمجھو ساتھ ہی ساتھ رہتے ہیں، تارا نے جواب دیا۔ مکان تو ایک ہی ہے پر ویڑے کے بیچ میں دیوار اٹھا کر دو گھر بنا لیے ہیں۔ اللہ داد اور اس کا پیو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ رحیم داد کو اس اطلاع سے کسی قدر تقویت ملی۔ اس نے دبی زبان سے پوچھا، تب تو مولا داد کی گھر والی بیگمات کو بھی تو جانتا ہوگا؟ بالکل جانتا ہوں، تجھے بیگما سے ملنا ہے؟ ہاں، میں نے اسی سے ملنا ہے۔ تینوں پہلے مولا داد سے ملنا چاہیے، دارا نے مشورہ دیا۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ اسے بھی ملوں گا، پر مجھے پہلے بیگما ہی سے ملنا ہے۔ کوئی ایسی ویسی گل تو نہیں؟ دارا نے رحیم داد کو مشتبہ نظروں سے دیکھا۔ بیگما سے یاری تو نہیں لگا رکھی؟ مجھے سچ سچ بتا دے۔ رب سو ایسی کوئی گل بات نہیں۔ رحیم داد نے قبلے کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر قسم کھائی۔ دارا نے اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہا، پر یہ بات سمجھ نہیں آئی، پہلے بیگما سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ گلی کچھ ایسی ہے، مجھے پہلے بیگما سے ملنا ہوگا، اور اس طرح ملنا ہوگا کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو میرا یہ کام کر سکتا ہے؟ تیری گل ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ اس نے ایک بار پھر رحیم داد کو شبے سے دیکھا۔ میں تجھے بعد میں سب کچھ بتا دوں گا۔ رحیم داد نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ دارا نے پھر شک ظاہر کیا۔ یہ تو سوچ، میں ایسی بات بیگما سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ وہ برا نہیں منائے گی؟ تیرے بارے میں پوچھے گی تو میں کیا بتاؤں گا؟ اس طرح تو وہ میرے کہنے پر ہرگز تجھے ملنے نہیں آئے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ رحیم داد نے سخن سازی سے کام لیا۔ پر تو نے میری پوری گل کہاں سنی؟ وہ ایسا ہے جی، بیگما کا ایک بھائی تھا رحیم داد، احمد کوٹ میں رہتا تھا۔ پچھلے دنوں اس کا قتل ہو گیا۔ وہ میرا گہرا یار تھا۔ اسے ایک جھگڑے میں سزا ہو گئی تھی۔ میں اسے جیل ملنے گیا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، وہ میں نے بیگما کو بتانی ہے۔ اس نے مجھے سونپ دی تھی کہ میں یہ بات بیگما کے سوا کسی کو ہرگز نہ بتاؤں۔ رحیم داد نے نظر بھر کر دارا کو دیکھا۔ اب مرنے والے کی گل کا تو مجھے لحاظ کرنا ہی پڑے گا۔ تیری گل کچھ سمجھ تو آتی ہے۔ دارا نے آہستہ آہستہ گردن ہلائی۔ ویسے مجھے بیگما کے بھائی رحیم داد کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ میں نے تجھے کہا تھا نا، مجھے اس پنڈ میں آئے زیادہ مدت نہیں ہوئی۔ بیگما سے ملنا تو اسے بتانا، تیرے مرحوم بھائی کا بہت پرانا یار احمد کوٹ سے آیا ہے اور تجھے اس کی ضروری گل بتانا چاہتا ہے۔ دارا تذبذب میں پڑ گیا۔ ایسا کر، مولا داد سے مل لے۔ اگر وہ تجھے مہمان بنا کر ٹھہرا لے تو جب وہ گھر پر نہ ہو بیگما کو اس کے بھائی کی بتائی ہوئی گل بتا دینا۔ رحیم داد رضامند نہ ہوا۔ میں چاہتا ہوں بیگما سے ملنے سے پہلے مولا داد، اس کے بھائی یا پیو کو بالکل پتہ نہ چلے میں ڈھولا امیر خاں میں ہوں۔ گلی کچھ ایسی ہے جسے تو نہیں سمجھ سکتا اور میں تجھے بتا بھی نہیں سکتا۔ رحیم داد نے جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا۔ دارا،
میرا یہ کام کر دے، تیری مہربانی ہوگی۔ اس نے نوٹ دارا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لے اسے رکھ لے، نئی قمیص اور دھوتی لے آنا، تیرے کپڑے بہت گندے ہو گئے ہیں۔ اس نے دارا کا بوسیدہ لباس گہری نظروں سے دیکھا۔ دارا نے چپ چاپ نوٹ لے کر دھوتی کے ڈب میں رکھ لیا۔ اس کا رویہ اب بدل گیا تھا۔ مسکرا کر بولا، میں بیگمہ کے پاس چلا جاؤں گا، پر تو نے مجھے اب تک اپنا نام نہیں بتایا۔ بیگمہ پوچھے گی تو کیا بتاؤں گا؟ کیا کرے گا جان کر؟ رحیم داد نے مسکرا کر بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ بیگمہ پوچھے تو اسے کہہ دینا تجھے نام یاد نہیں رہا۔ بس اتنا کہہ دینا احمد کوٹ سے تیرے بھائی رحیم داد کا پرانا یار آیا ہے اور تجھے اکیلے میں کوئی ضروری گل بتانا چاہتا ہے۔ اسے منع کر دینا وہ کسی کو اس بارے میں کچھ نہ بتائے، مولا داد کو بھی نہیں۔ کام تو ٹیڑھا لگتا ہے، پر اب تو کرنا ہی پڑے گا، تجھ سے وعدہ جو کر لیا۔ رحیم داد نے گرم جوشی سے دارا کا ہاتھ پکڑ کر بھینچ لیا۔ تو بہت نیک بندہ ہے، میرا یہ کام کرا دے تو میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، آرام سے رہے گا، پرواہ نہ کر، یہاں سے زیادہ آرام سے رہے گا۔ دارا پر رحیم داد کی باتوں کا خوشگوار اثر پڑا۔ جوش سے بولا، فکر نہ کر، میں بیگمہ سے تجھے ضرور ملواؤں گا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور گردن جھکا کر سوچنے لگا۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر رحیم داد کو دیکھا۔ تیرا اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں، کوئی اتھے آ گیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جیسا تو نے کہا میں ویسا ہی چاہتا ہوں، کسی کو تیرے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ مجھے کہاں لے جائے گا؟ رحیم داد نے پوچھا۔ پنڈ میں جانا تو ٹھیک نہیں، بیگمہ کو یہاں بلا کر نہیں لا سکتا؟ اس ٹائم تو مولا داد گھر پر ہو سکتا ہے۔ دارا نے قیاس آرائی کی۔ بیگمہ سے ایسی بات میں کیسے کر سکتا ہوں اور اسے یہاں کیسے لا سکتا ہوں؟ میرے گھر چل، میرا ٹھکانہ ادھر پنڈ سے الگ جنگل کے پاس ہے، ادھر کوئی نہیں جاتا، میں اکیلا ہی رہتا ہوں، وہیں ٹھہر جانا۔ میں موقع لگتے ہی بیگمہ سے بات کر لوں گا اور اسے تیرے پاس لے آؤں گا۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ مجھ پر چھوڑ دے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آ میرے ساتھ۔ رحیم داد خاموشی سے اس کے ہمراہ چلا گیا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ دارا اور رحیم داد نے جوہ عبور کیا اور ویرانے کی طرف بڑھنے لگے۔ گاؤں کے گھروں میں ٹمٹماتے چراغ دور ہوتے گئے۔ جھنگر نظر آنے لگا۔ وہ اس سے قریب ہوتے گئے، مگر جھنگر میں داخل نہیں ہوئے۔ جھنگر سے پہلے ہی درختوں تلے دھندلی دھندلی روشنی میں ایک مکان نظر آیا۔ دارا آگے بڑھ کر مکان کے دروازے پر پہنچا۔ باہر سے کنڈی لگی تھی۔ دارا نے کنڈی کھولی، دروازے کا ایک پٹ سرکایا اور رحیم داد کے ساتھ اندر چلا گیا۔ سامنے مختصر صحن تھا۔ ایک طرف مٹی سے بنی ہوئی کوٹھڑی تھی، اس کے ساتھ ہی چھپر تھا، اس کے نیچے کھانا پکانے کے لیے چولہا تھا۔ مکان کی دیواریں بھی کچی تھیں اور زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ مکان پر ویرانی برس رہی تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا تھا۔ دارا نے صحن میں ایک بوسیدہ چارپائی ڈال دی، کوٹھڑی کے اندر گیا، گندا سا کھیس نکال کر لایا، اسے چارپائی پر بچھایا اور رحیم داد سے گویا ہوا۔ اب آرام کر، میں مولا داد کی طرف جاتا ہوں۔ اگر وہ گھر پر نہ ہوا اور بیگمہ اکیلی ہوئی تو ابھی تیرے بارے میں بات کروں گا، تیار ہو گئی تو ساتھ لیتا آؤں گا۔ ویسے رات کو مشکل ہی لگتا ہے، دن کو تو اس سے گل بات کرنے کا ضرور کوئی بہانہ مل جائے گا۔ میں تیری واپسی کا انتظار کروں گا۔ نہیں، میرا انتظار نہ کرنا، میں نے کہا نا اس ٹائم مشکل ہی ہوگا۔ اگر بیگمہ سے تیرے بارے میں بات نہ ہوئی تو میں ادھر نہیں آؤں گا، مولا داد کے گھر سے سیدھا منہا چلا جاؤں گا۔
مجھے فصلوں کی رکھوالی کرنی ہے۔ بیگمہ سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو ادھر ادھر دیکھ لینا۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، کسی کو میرے بارے میں بالکل پتہ نہ چلے۔ رحیم داد نے اسے ایک بار پھر خبردار کیا۔ فکر نہ کر، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ اب میں چلوں گا، دروازہ بند کر لے اور منجی پر آرام کر۔ دارا باہر چلا گیا۔ رحیم داد نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ کلیم کے کاغذات کا بستہ سرہانے رکھا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ دیر تک دارا کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں آیا۔ رحیم داد سو گیا۔ سویرے بہت تڑکے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ رحیم داد کی آنکھ کھل گئی۔ باہر سے دارا کی آواز ابھری۔ رحیم داد نے دروازہ کھول دیا۔ دارا اندر آ گیا۔ وہ اکیلا تھا۔ رات مولا داد کے گھر گیا تھا؟ یہاں سے نکل کر اسی طرف گیا تھا، دارا نے جواب دیا۔ مولا داد گھر پر ہی تھا، بیگمہ بھی جاگ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر کی باتیں کی اور وہاں سے منہا کی طرف چلا گیا، وہیں سے آ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کام نہیں بنا، رحیم داد نے دل برداشتہ ہو کر کہا۔ اب یہ مجھ پہ چھوڑ دے، دارا نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ یہاں آرام سے رہ، میں آج کسی نہ کسی طرح بیگمہ سے ضرور تیرے بارے میں بات کر لوں گا۔ رحیم داد نے بے چینی سے پوچھا، آج اس سے ملاقات ہو جائے گی؟ ٹھیک سے نہیں بتا سکتا، وہ مان گئی تو خود تیرے پاس پہنچ جائے گی، میں اسے بتا دوں گا تو میرے گھر ٹھہرا ہے۔ رحیم داد اب پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ صحن کے ایک گوشے میں کنواں تھا۔ رحیم داد نے پانی نکالا، غسل کیا، اپنے گرد آلود کپڑے دھوئے اور سوکھنے کے لیے پھیلا دیے۔ وہ دارا کی دھوتی باندھے ہوئے تھا۔ رحیم داد نہا دھو کر کوٹھری میں گیا۔ وہاں مونچھ کی چٹائی بچھی تھی۔ دارا نے اس عرصے میں روٹی پکا لی تھی۔ گاؤں کے کسی گھر سے لسی بھی لے آیا تھا۔ اس نے روٹی اور لسی رحیم داد کے سامنے چٹائی پر رکھ دی۔ دونوں نے ناشتہ کیا۔ دارا ناشتے کے بعد لیٹ گیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، ذرا دیر بعد گہری نیند سو گیا۔ رحیم داد کو نیند نہیں آئی، وہ لیٹا بھی نہیں، صحن میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ پہر دن گزرا تو اس نے باہر کھلنے والے دروازے کی کنڈی لگائی اور چٹائی پر لیٹ کر کروٹیں بدلتا رہا، پھر وہ بھی سو گیا۔ دوپہر کو دارا نے رحیم داد کو بیدار کیا، کھانے کے لیے اصرار کیا، مگر رحیم داد کو مطلق بھوک نہ تھی۔ دارا نے اکیلے ہی کھانا کھایا۔ بچی ہوئی روٹی چنگیری میں رکھ کر چھت سے لٹکے ہوئے چھینکے میں رکھ دی۔ دارا نے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، میں مولا داد کے گھر جا رہا ہوں، اس ٹائم بیگمہ اکیلی ہوگی، اس سے تیرے بارے میں بات کروں گا۔ واپسی پر ادھر ہی آئے گا نا؟ ہاں جی، ادھر ہی آؤں گا، دارا نے جواب دیا۔ پر تو آرام کر، بھوک لگے تو روٹی کھا لینا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر چھینکے کی طرف اشارہ کیا۔ روٹی کے ساتھ سرسوں کا ساگ بھی ہے؟ اس نے قدرے تأمل کیا۔ میں باہر سے دروازے کی کنڈی چڑھا دوں گا۔ دن ڈھلے دارا واپس آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے رحیم داد کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دارا بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ دھوپ میں چل کر آیا تھا، پسینے سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ رحیم داد نے دریافت کیا، بیگمہ سے تیری بات ہوئی؟ ہاں جی، ہوئی تھی، دارا نے پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے بتایا۔ مولا داد گھر پر نہیں تھا، وہ فصل کی واڈی کی تیاری میں لگا ہے، بیگمہ اکیلی تھی۔ اب تو آرام سے گل بات کرنے کا موقع ملا ہوگا۔ ہاں، بات تو اس سے آرام ہی سے ہوئی، دارا کا لہجہ بجھا بجھا تھا۔ رحیم داد نے کریت کر پوچھا،
میری بات سن کر وہ کیا بولی؟ لگتا ہے کام بنا نہیں۔ بات تو اس نے میری پوری سنی پر وہ تجھے پہچان نہیں سکی۔ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، مجھے کچھ پتا نہیں، جانے کون ہے، میں اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں؟ لگتا ہے اسے پوری طرح سمجھ نہیں سکا۔ تجھے کیا پتا میں نے اسے کس کس طرح سمجھانے کی کوشش کی۔ دارا نے اپنی کارگزاری سنائی۔ وہ تو اپنے بھرا کو یاد کرتی رہی اور روتی رہی۔ اسے یہاں لانے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے تو بار بار کہا۔ دارا نے صفائی پیش کی۔ یہاں تک کہا ایک بار چل کر مل تو لے۔ اس نے کوئی ضروری گل بتانی ہے، پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ کسی طرح یہاں آنے پر راضی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیگمہ سے ملنا نہیں ہو سکتا۔ رحیم داد کے لہجے میں مایوسی اور افسردگی تھی۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ دارا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ تو اس کے بھلے ہی کی کوئی گل بتانا چاہتا ہوگا۔ وہ نہیں سننا چاہتی تو چھوڑ اسے، خواہ مخواہ جی خراب کرنے سے کیا فائدہ؟ بات اس طرح نہیں ہے جیسے تو سوچ رہا ہے۔ رحیم داد نے بیگمہ سے ملاقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مرنے والے سے میں نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنا چاہتا تھا۔ بیگمہ سے گل بات ہو جاتی تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، دارا نے اس کی تائید کی۔ اب میں تجھے اصل گل بتاتا ہوں۔ ہوا یوں کہ پہلے تو وہ یہاں آنے کو کچھ تیار تھی۔ اچانک اس نے تیرا نام پوچھا۔ میں نے وہی کہا جو تو نے بتایا تھا۔ بس جی تیرا نام نہ بتانے پر وہ ایک دم اکھڑ گئی۔ کہنے لگی جانے کون ہے، میں اس کے پاس نہیں جاتی۔ اس نے انکار کر دیا اور مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ چند لمحے بعد رحیم داد نے بیزاری سے کہا، اب اس کا ذکر چھوڑ، آگے کی سوچ۔ آگے کی تو تجھے سوچنا ہے، مجھے کیا سوچنا؟ کہہ تو دوبارہ بیگمہ سے بات کر لوں، شاید مان جائے۔ تیرا خیال ہے وہ مان جائے گی؟ مشکل ہی لگتا ہے، دارا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ویسے کوشش کر کے تو دیکھنا ہی چاہیے، بول کیا کہتا ہے؟ ایک بار اور کوشش کر لینے میں حرجی کیا ہے؟ رحیم داد نے اس سے اتفاق کیا۔ میں یہاں ایک روز اور ٹھہر جاؤں گا۔ آج تو اس کے پاس جانا ٹھیک نہیں، کل دوپہر کو جاؤں گا۔ دوپہر کو وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ رحیم داد نے ایک بار پھر دارا کو سمجھایا کہ وہ بیگمہ سے کس ڈھب سے بات کرے۔ دونوں دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ رحیم داد نے کھانا کھایا۔ کپڑے اب سوکھ گئے تھے۔ رحیم داد نے لباس تبدیل کیا۔ شام ہو گئی۔ دارا فصلوں کی رکھوالی پر چلا گیا۔ رحیم داد اکیلا رہ گیا۔ دوسرے روز دوپہر کو دارا ایک بار پھر بیگمہ کے گھر گیا۔ رحیم داد بے چینی سے اس کا انتظار کرتا رہا، مگر دارا جب واپس آیا تو سورج ڈوب چکا تھا۔ شام دھیرے دھیرے نیچے اتر رہی تھی۔ دارا کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر رحیم داد کو اندازہ ہو گیا کہ اس دفعہ بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ دارا تھکا ہوا سا رحیم داد کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے بات چیت نہیں کی۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ اندھیرا بڑھتا رہا۔ کچھ دیر بعد رحیم داد کی آواز خاموشی میں ابھری۔ لگتا ہے بیگمہ نے آج بھی تیری بات نہیں مانی۔ ہاں جی، بالکل نہیں مانی، دارا نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کہتی تھی اسے مجھ سے کوئی بات کہنی ہے تو وہ میرے پاس کیوں نہیں آتا، تجھے بار بار کیوں بھیجتا ہے؟ تو نے کیا کہا؟ مجھے کیا کہنا تھا جی، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ لگتا ہے ٹھیک سے سمجھا نہیں سکا۔ رحیم داد گلہ کرنے کے انداز میں بولا، ایسا نہ کہہ،
इस दफा दारा के लहजे में कदरे तीखापन था। तुझे क्या पता मैंने उसे किस किस तरह समझाने बुझाने की कोशिश की, पर ऐसी क्या बात है कि वो यहाँ आने पर तैयार नहीं हुई। मुझे तो ऐसा लगा वो मुझ पर शुबा करने लगी है। तू बुरा बंदा तो नहीं लगता, उसने तेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? वैसे तो पिंड में सभी मुझे नेक बंदा समझते हैं। दारा ने सफाई पेश की। उसे क्यों शुबा हुआ ये तो वही जानती होगी। अब तक बेगमा के पास बैठा था? ना जी, उसने ज्यादा बात ही नहीं की। मैंने कई बार अपनी बात दोहराई तो एकदम भड़क उठी। नाराज होकर बोली, तूने मना किया था इसलिए मैंने घर वाले से तेरे बारे में बात नहीं की, पर अब ऐसी बात कहने मेरे पास आया तो उसे साफ साफ कह दूंगी। तुझे पता है उसका गुस्सा कितना खराब है। वैसे वो देखने में सीधा सादा लगता है, पर जब गुस्सा आ जाए तो पागल हो जाता है। मैं ये बात सुनकर घबरा गया। चुप करके अपने जमींदार के पास चला गया। वहीं से आ रहा हूं, तेरे लिए रोटी भी वहीं से लाया हूं। दारा ने कपड़े में लिपटी हुई रोटियां निकालकर रहीम दाद के सामने रख दी। उठा और माचिस जलाकर चिराग रोशन कर दिया। रहीम दाद चुप बैठा रहा। वो इस कदर दिल गिरफ्तार था कि आधी रोटी खाने के बाद ही हाथ खींच लिया। दारा के इसरार के बावजूद उसने और खाना नहीं खाया। कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर उसने कहा, जिस काम के लिए आया था वो तो बना नहीं, मुझे अब वापस जाना है। अब तो अंधेरा हो गया, जाना है तो सवेरे चला जाना। तू कहता है तो सवेरे चला जाऊंगा। दारा खाने से फारिग होकर खड़ा हो गया। अब आराम से सो, मैनू जाना है। रहीम दाद खामोश बैठा रहा। दारा चला गया। रहीम दाद उठकर आंगन में गया। चारपाई पर खेस बिछाया, चिराग बुझाया और लेट गया। वो बेचैनी से करवटें बदलता रहा और रात के तारीख होने का इंतजार करने लगा। उसे रात ही को दारा के घर से जाना था। दिन के उजाले में निकलना खतरे से खाली नहीं था, मगर सवाल ये दरपेश था कि वो ढोला अमीर खां से जाता कहाँ। सिर्फ बेगमा का घर ही महफूज ठिकाना था जहां वो रूपोश रह सकता था। हालात ने ऐसे धारे पर डाल दिया था कि वो अपनी अकलौती बहन से भी नहीं मिल सकता था। अपनी मजबूरी और बेबसी पर उसका दिल भर आया। बेकरार होकर वो उठ बैठा। उसके सीने से गम का गुबार धुआं बनकर उठा। आंखों में आंसू भर आए और रुखसारों पर टपकने लगे। वो सिसकियां भरता रहा। रात का अंधेरा बढ़कर फैलने लगा। रहीम दाद ने कमीज के दामन से आंसू पूंछे, चारपाई से नीचे उतरा, घड़े से प्याले में पानी उंडेला और होंठों से लगाकर गटागट चढ़ा गया। उसके दिल का बोझ किसी कदर हल्का हो चुका था। वो सहन में आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगा। टहलते टहलते उसने सोचा कि दारा के बजाय उसे खुद बेगमा के पास जाना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा यही तो होता कि मौला दाद से मुठभेड़ हो जाती। मौला दाद अपने बाप की तरह ना जिद्दी है, ना उससे शदीद नफरत करता है। बीदी के साथ शादी करने का मौला दाद को मलाल जरूर था। रहीम दाद उसका इजहार भी कर चुका था, मगर वो पुलिस से मुखबरी करके उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था। उसका बड़ा सबब बेगमा थी, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था। रहीम दाद ने तय किया कि उसे बेगमा के पास जाना चाहिए। मौला दाद मिल जाए तो उसे अपने बारे में साफ साफ बता देना चाहिए। रहीम दाद को उम्मीद थी कि वो उसकी जरूर मदद करेगा। बाप के डर से अगर अपने पास न ठहरा सकेगा तो किसी काबिल एतमाद दोस्त के पास बंदोबस्त कर देगा। उसे मौला दाद से खैर की तवक्को थी, शर की नहीं। रहीम दाद ने बहुत गौर व फिक्र के बाद उसी वक्त बेगमा के घर जाने का मंसूबा बनाया। आगे बढ़ा और दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की,
مگر باہر سے کنڈی چڑھی تھی۔ رحیم داد چند لمحے جھنجھلایا ہوا کھڑا رہا، پھر اس نے چارپائی اٹھا کر دیوار سے ٹکائی، اس کے سہارے دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف اتر گیا۔ قریب ہی جھنگر تھا، جھاڑیوں میں جھینگر بول رہے تھے، رات جاگ رہی تھی، ہوا کے نرم نرم جھونکے چل رہے تھے۔ رحیم داد بستی کی جانب بڑھا، وہ راستوں سے بخوبی واقف تھا، بارہا ڈھولا امیر خاں آ چکا تھا، کئی روز قیام کر چکا تھا۔ سنسان گلیوں سے گزرتا ہوا بیگمہ کے گھر کے دروازے پر بے کھٹکے پہنچ گیا۔ گلی ویران تھی، قریب ہی کسی گھر میں کوئی بچہ رو رہا تھا، لیکن بیگمہ کے گھر پر گہری خاموشی طاری تھی۔ رحیم داد دم بخود اور سہما ہوا تھا، اس نے چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور دستک دینے کی غرض سے ایک ہاتھ بڑھا کر دروازے پر رکھا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، ہاتھ رکھتے ہی دروازے کا ایک پٹ کھل گیا۔ اسی وقت گلی میں چاپ ابھری، رحیم داد نے مڑ کر نہیں دیکھا، جھٹ اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بھیڑ دیا۔ سامنے کشادہ صحن تھا، دو چارپائیاں پڑی تھیں، ایک چارپائی پر دو بچے گہری نیند سو رہے تھے، دوسری خالی تھی، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ رحیم داد نے گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ باورچی خانے میں چراغ روشن تھا، اس کی ہلکی ہلکی روشنی صحن تک پھیلی ہوئی تھی۔ باورچی خانے سے ملا ہوا برآمدہ تھا، باورچی خانے اور برآمدے کے درمیان دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، یہ پختہ چبوترا تھا۔ رحیم داد نے دیکھا بیگمہ سر جھکائے کھرے پر بیٹھی برتن دھو رہی ہے، اس کی پیٹھ رحیم داد کی جانب تھی۔ وہ دبے دبے قدموں بیگمہ کی طرف بڑھا، قریب پہنچا تو اس کا سایہ دیوار پر لہرایا۔ بیگمہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں استعجاب تھا، وہ کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ اس کے لہجے میں گھبراہٹ اور سراسیمگی تھی۔ رحیم داد نے کوئی جواب نہیں دیا، بیگمہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ بیگمہ نے دھندلی روشنی میں رحیم داد کا چہرہ دیکھا اور ایک دم پریشان ہو کر بولی، تو؟ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور چہرے پر خوف چھایا تھا۔ رحیم داد نے رسان سے کہا، میں رحیمے ہوں، تیرا ویر۔ نہیں۔ اس نے انکار کرنے کے انداز میں جلدی جلدی گردن ہلائی۔ تو رحیمے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ویر تو مر چکا ہے، تو؟ اس کے چہرے سے اور زیادہ وحشت برسنے لگی، اس نے چیخنے کے لیے منہ پھاڑا۔ رحیم داد نے جھٹ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ڈر نہیں، میں رحیمے ہی ہوں، میں مرا نہیں، زندہ ہوں، تجھے سب کچھ بتا دوں گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بیگمہ، تو بھی مجھے نہیں پہچان سکی؟ میرے منہ کی طرف دیکھ، میں تجھے رحیمے نہیں لگتا؟ اس نے بیگمہ کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا، اس کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں منڈلانے لگیں۔ وہ بدستور خوف زدہ تھی، الجھے ہوئے لہجے میں اٹک اٹک کر بولی، لگتا تو رحیمے ہی ہے پر… رحیم داد نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے یہ بتا مولا داد کہاں ہے؟ وہ چاکنیس گیا ہے۔ اس دفعہ بیگمہ کا لہجہ قدرے سنبھلا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تو رحیمے ہے۔ رحیم داد نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تیرے سر کی سو میں رحیمے ہی ہوں، تیرا ماں جایا، تیرا ویر۔ میری آواز نہیں پہچانتی؟ میں مرا نہیں، جو مرا ہے وہ کوئی اور تھا، وہ کسی اور کی لاش تھی۔ ایسا ہوا تھا کہ… اچانک گلی سے آواز ابھری، بھابو، او بھابو! بیگمہ نے رحیم داد کو آہستہ سے دھکا دیا اور کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کی جانب اشارہ کر کے بولی، اندر چلا جا۔ رحیم داد تیزی سے لپکا اور کمرے میں چلا گیا۔ بیوی دروازہ کھول کر صحن میں داخل ہوئی، اس کی نگاہیں بیگمہ کی طرف تھیں۔
بیگمہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بیدی اس وقت کیسے آ گئی؟ سوئی نہیں ابھی؟ اس نے بیگمہ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے مولا داد کے بارے میں پوچھا، کیا ویر لوٹ آیا؟ نہیں، بیگمہ نے آہستہ آہستہ گردن ہلائی۔ وہ تو سویرے لوٹے گا، یہی کہہ کر گیا تھا۔ بیدی اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، پھر تو کس سے گل کر رہی تھی؟ لے، میں نے کس سے گل کرنی تھی؟ بیگمہ نے اپنی گھبراہٹ کی پردہ پوشی کے لیے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہم تو نہیں ہو گیا؟ میں تو سو گئی تھی، ایسا لگا تو کسی سے گل بات کر رہی ہے۔ بیدی نے وضاحت کی، میں نے سوچا ویران آ گیا ہے، اس سے کہنا تھا سویرے مجھے کوٹ بہادر پہنچا دے، گھر والے کی طبیعت گڑبڑ ہے، میں نو کل واپس جانا ہے۔ تیرا بھرا تو اب سویرے ہی آئے گا، تینوں تو پتا ہی ہے، اللہ داد بھی اس کے ساتھ ہی گیا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی کل تیرے گھر پہنچا دے گا۔ اب تو جا کر آرام سے سو، ویسے میں مولا داد کو بتا دوں گی تینوں واپس گھر جانا ہے۔ بیدی خاموش رہی۔ اس نے نظریں اٹھا کر برآمدے میں کھلنے والے دروازے کی جانب دیکھا، جس کے پیچھے رحیم داد اندھیرے میں سہما ہوا کھڑا تھا۔ وہ چند لمحے چپ چاپ کھڑی رہی، پھر مڑی اور آہستہ آہستہ بیرونی دروازے کی جانب بڑھی۔ بیگمہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، نہ کوئی بات کی۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی گھبراہٹ چھائی تھی۔ بیدی باہر چلی گئی۔ بیگمہ نے ہاتھ دھوئے اور اپنی دھوتی سے پونچھے، چبوترے سے اتری۔ اس نے گلی میں کھلنے والا دروازہ بند کیا، باورچی خانے میں گئی، لالٹین روشن کی اور اسے ایک ہاتھ میں لٹکائے ہوئے کمرے میں گئی۔ رحیم داد دروازے کے قریب خاموش کھڑا تھا۔ بیگمہ نے لالٹین اٹھا کر رحیم داد کا چہرہ غور سے دیکھا۔ رحیم داد نے مسکرا کر کہا، تجھے اب تک شبہ ہے میں تیرا ویر رحیم نہیں ہوں؟ دیکھنے میں تو رحیم ہی لگتا ہے۔ بیگمہ نے دبی زبان سے بے یقینی اور تذبذب کا اظہار کیا۔ میں مولا داد کے ساتھ احمد کوٹ گئی تھی، لاش تو دیکھی نہیں، پر سب تیرا ہی نام لیتے تھے۔ پلسیے بھی یہی کہتے تھے رحیم داد کو قتل کر دیا گیا۔ ابھی تو وہاں تھی نہیں، جانے کہاں چلی گئی۔ پنڈ والوں نے لاش دفن کی، قبر بنائی۔ میں قبر پر گئی، اسے دیکھا اور چیخیں مار کر روئی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ تو نہیں تھا تو وہ کس کی لاش تھی؟ کسے دفن کیا گیا تھا؟ وہ کسی اور بندے کی لاش تھی۔ رحیم داد نے بیگمہ کو مطلع کیا۔ وہ ادھر نہر باری دو آپ کے پاس ڈبوں میں مر گیا تھا۔ میں نے اس کے کپڑے اتار کر پہن لیے، اپنی جیل کی وردی اسے پہنا دی۔ تجھے تو یہ پتا ہی ہوگا میں جیل سے فرار ہو گیا تھا، پولیس سے چھپتا لکتا پھرتا تھا۔ اس نے قدرے تأمل کیا۔ میں نے لاش کا منہ پتھر سے اس طرح کچل دیا تھا کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ جیل کی وردی سے سب کو یہی دھوکا ہوا وہ میری لاش ہے۔ سچ کہہ رہا ہے؟ بیگمہ نے تڑپ کر پوچھا۔ ہاں، تو رحیم ہی ہے، وہی آنکھیں، ویسی ہی آواز۔ ہائے ربا، میرا ویر زندہ ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بے اختیار رونے لگی۔ رحیم داد کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ اس کے سر پر شفقت سے آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ دونوں سسکیاں بھرتے رہے۔ کچھ دیر بعد رحیم داد نے آنسو پونچھے، آہستہ سے بولا، رونا دھونا بند کر بیگمہ، مجھے تجھ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ بیگمہ نے علیحدہ ہوتے ہوئے دریافت کیا، کیا دارا کو تو نے ہی میرے پاس بھیجا تھا؟ ہاں، میں نے ہی بھیجا تھا۔ ہائے، میں مر گئی۔ بیگمہ نے پشیمانی کا اظہار کیا۔ میں نے سوچا جانے کون ہے، کیوں بلاتا ہے، تیرا یار بیلی بتا کر اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے۔
میں تو واپسی پر مولا داد کو بھی بتانا چاہتی تھی۔ یہ ٹھیک کیا کہ مولا داد کو نہیں بتایا۔ رحیم داد نے وضاحت کی، بات یہ ہے میں ابھی تک پولیس سے چھپتا پھر رہا ہوں۔ اگر پولیس نے مجھے پہچان لیا تو میں پھر جیل میں بند کر دیا جاؤں گا۔ اس بار میرے خلاف جیل سے فرار ہونے کے علاوہ قتل کا مقدمہ بھی چلے گا۔ جس کی لاش کو تو نے اپنی جیل کی وردی پہنائی تھی، بیگمہ نے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا، کیا اسے تو نے قتل بھی کیا تھا؟ نہیں، رحیم داد نے حکیم نظر محمد چشتی کے قتل کا اعتراف نہیں کیا۔ پر سیف اللہ جس کے ساتھ جھگڑے میں مجھے جیل ہوئی تھی، تجھے پتہ ہے بعد میں اسپتال میں مر گیا۔ پولیس اسے قتل کہتی ہے، اس نے میرے خلاف قتل کا مقدمہ بھی بنا لیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ بیگمہ کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں تیرے گھر چھپنے آیا ہوں۔ مولا داد تو مان جائے گا پر چاچا سے ڈر لگتا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے۔ چاچا سے بھی زیادہ بیدی ناراض ہے، ہمیشہ تجھے برا بھلا کہتی ہے۔ میرا کتنی بار اس سے جھگڑا ہوا، وہ سمجھتی ہے تو نے بیاہ نہ کر کے اس کی بے عزتی کی۔ تیرا ذکر آتا ہے تو اس کا منہ لال ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سے بیاہ نہ کر کے برا کیا۔ رحیم داد نے گہری سانس بھری۔ نوراں کے لیے میں نے بیدی اور چاچا کو اتنا ناراض کیا، پر وہ میری نہ بن سکی، بے وفا اور دھوکے باز نکلی۔ بیگمہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر استفسار کیا، کیا بھابھی کے پاس کیا تھا؟ ہاں، پہلے میں اسی کے پاس گیا تھا، رحیم داد نے بچھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جمال دین کے ساتھ رہتی ہے۔ جب میں جیل میں تھا تبھی سے اس نے جمال دین سے یاری لگا لی تھی۔ تب تو وہ پولیس سے تیرے خلاف مخبری کر سکتی ہے۔ نہیں، میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر اس کے پاس گیا تھا، نہ میں اسے ملا نہ بات کی، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ اب وہ کہاں رہتی ہے؟ اکال گڑھ میں جمال دین کے ساتھ رہتی ہے۔ رحیم داد کے لہجے میں تلخی پیدا ہو گئی۔ اس کنجری کو پتہ چل گیا تو مجھے پکڑوا دے گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ تیرے گھر کے علاوہ مجھے چھپنے کا کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آتا۔ چھپا چھپا پھرتا ہوں، ہر دم خطرہ سر پر منڈلاتا ہے۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو تیرے پاس آ گیا۔ قریب کے گھر سے رات کے سناٹے میں کوئی روک روک کر کھانسنے لگا۔ بیگمہ نے پریشان ہو کر کہا، لگتا ہے چاچا جاگ رہا ہے، وہ ادھر بھی آ سکتا ہے۔ اب تو مجھے چلا جانا چاہیے۔ دارا ہی کے گھر جائے گا نا؟ بیگمہ نے دریافت کیا۔ وہ بتاتا تھا تو اس کے گھر میں ٹھہرا ہے۔ ہاں، میں اسی کے گھر میں ہوں۔ وہاں جا کر سو، میں سویرے مولا داد سے تیرے بارے میں بات کروں گی، وہ میرا کہنا نہیں ٹالے گا، اللہ داد بھی مان جائے گا۔ وہ برا بندہ نہیں ہے، صرف چاچا کو منانا پڑے گا۔ بیدی کا کیا ہے، وہ تو کل اپنے گھر جا رہی ہے، مہینوں بعد آتی ہے۔ میں کل رات کو آ جاؤں گا۔ نہیں، تیرا آنا ٹھیک نہیں، بیگمہ نے منع کر دیا۔ میں مولا داد کو تیرے پاس بھیجوں گی، ویسے وہ آج کل فصل کی واڈھی کی فکر میں لگا ہے۔ وہ واڈھی کے لیے لاوے لانے اللہ داد کے ساتھ چک 19 گیا ہے۔ میں دارا کے گھر میں مولا داد کا انتظار کروں گا۔ بیگمہ خاموش رہی۔ رحیم داد آگے بڑھا، بیگمہ اس کے ساتھ ساتھ چلی۔ دونوں کمرے سے نکل کر صحن میں جا پہنچے۔ بیگمہ نے آگے بڑھ کر کنڈی کھولی، گردن باہر نکال کر گلی میں جھانکا اور رحیم داد کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ رحیم داد گلی میں آ گیا۔ اس نے چوکنا نظروں سے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ رات گہری ہو گئی تھی، گاؤں سنسان تھا، دور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ رحیم داد اس سمت نہیں گیا۔
گلیوں سے گزرتا ہوا کھیتوں کی طرف نکل گیا، مگر دارا کے پاس جانے کے بجائے اس کے گھر پہنچا۔ کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ رحیم داد اندر گیا، دروازہ بند کیا اور زنجیر چڑھا دی۔ سویرے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ رحیم داد کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دارا سامنے کھڑا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، دروازے کی کنڈی لگائی۔ وہ حیرت زدہ اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے رحیم داد سے پوچھا، رات تیرے پاس کوئی آیا تھا؟ نہیں، رحیم داد نے انکار میں گردن ہلائی۔ باہر سے دروازے کی کنڈی کیسے کھل گئی؟ میں شام کو کنڈی چڑھا کر گیا تھا، مجھے صاف صاف بتا۔ میں رات بیگمہ کے گھر گیا تھا، باہر سے دروازہ بند تھا، مجھے دیوار پھاند کر باہر جانا پڑا۔ وہ دیوار بھی پھاند سکتا ہے؟ دارا نے مشتبہ نظروں سے دیکھا۔ رحیم داد نے اس کا شبہ دور کرنے کی غرض سے وضاحت کی، میں نے منجی دیوار سے لگائی، اس پر چڑھا اور باہر کود گیا۔ واپسی پر میں کنڈی کھول کر اندر آیا تھا، پر مجھ سے ایسی باتیں کیوں پوچھ رہا ہے؟ دارا نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا۔ بیگمہ کے گھر گیا تھا، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ گھر میں اکیلی تھی، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا۔ یہ تو بہت ہی ٹھیک ہوا۔ بیگمہ نے تجھے ملنے سے انکار کیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا تھا۔ دارا نے رحیم داد کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں ابھی یہیں ٹھہروں گا، رحیم داد نے اسے آگاہ کیا۔ مولا داد میرے پاس آئے گا۔ مولا داد تیرے پاس آئے گا؟ دارا کے لہجے میں تعجب تھا۔ وہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ لمحے بھر خاموش رہا۔ تیرے پاس تو بیگمہ کو آنا چاہیے، تجھے تو اسی سے ملنا ہے۔ دارا نے شوخی سے آنکھ ماری۔ تو مجھ سے چھپا رہا ہے، پہلے کچھ اور ہی گل کی تھی۔ تجھے ابھی تک میرے بارے میں شبہ ہے؟ رحیم داد نے اسے ایک بار پھر مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تجھ سے کچھ نہیں چھپایا، سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیا۔ تجھے میری باتوں پر اعتبار نہیں آتا؟ اگر کوئی ایسی ویسی گل ہوتی تو مولا داد میرے پاس کیوں آتا؟ اپنے دل سے شبہ نکال دے۔ تو ٹھیک ہی کہتا ہے، دارا نے مطمئن ہونے کے انداز میں کہا۔ مینوں کے لینا ہے، مجھے خوشی ہے تیرا کام بن گیا، تو جو چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ رحیم داد خاموش رہا۔ دارا روٹی پکانے جھلیانی میں چلا گیا۔ دونوں نے ناشتہ کیا۔ دارا رات بھر کا جاگا ہوا تھا، ناشتے سے فارغ ہوتے ہی سو گیا۔ رحیم داد نے کلیم کے کاغذات کا بستہ کھولا، ایک سادہ کاغذ نکالا، چودھری نور الہی مرحوم کے دستخط سامنے رکھے اور ان کی نقل بنانے کی مشق کرنے لگا۔ فرصت کے لمحات میں وہ چودھری نور الہی کے جعلی دستک بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ جب سے نور الہی کے کلیم کے دستاویزات اس کے قبضے میں آئی تھیں، وقت کاٹنے کے لیے یہ اس کا محبوب مشغلہ بن گیا تھا۔ دارا سپہر کو بیدار ہوا۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، منہ ہاتھ دھو کر باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رحیم داد سے اس نے کہا، تجھے روٹی کھانی ہو تو چھینکے سے اتار لینا، سویرے کی بچی ہوئی روٹی اس میں رکھی ہے۔ تجھے روٹی نہیں کھانی؟ نہیں، میں زمیندار کی حویلی جاؤں گا، اس نے مجھے بلایا ہے، وہیں روٹی کھا لوں گا۔ شام کو تو واپس آئے گا نا؟ اب کل سویرے ہی تجھ سے ملنا ہوگا، مجھے زمیندار کے یہاں کچھ کام کرنا ہے، حویلی سے سیدھا رکھوالی کے لیے کھیتوں کی طرف چلا جاؤں گا۔ دارا نے توقف کیا۔ تجھے رات کو یہاں سے جانا نہیں، جائے گا تو سویرے ہی جائے گا نا؟ رات کو جاؤں یا سویرے، رحیم داد نے مسکرا کر کہا، تجھے مل کر ہی جاؤں گا۔ دارا بھی مسکرایا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ رحیم داد نے کنڈی لگائی۔
بستے سے کاغذات نکالے اور ایک بار پھر چودھری نور الہی مرحوم کے جعلی دستخط بنانے کی مشق کرنے لگا۔ دن ڈھلا، سائے طویل ہو گئے۔ اپریل کے صاف ستھرے نیلے آسمان کی رنگت دھندلی ہوتی گئی۔ رحیم داد بار بار نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھتا۔ اس کے کان آہٹ پر لگے تھے۔ دن ختم ہوا، شام نیچے اترنے لگی، مگر دروازے پر کوئی آہٹ نہیں ہوئی۔ گھر میں اندھیرا پھیل گیا۔ رحیم داد نے چراغ روشن کیا۔ روشنی دور سے نظر آتی تھی، جو صاف چغلی کھاتی تھی کہ گھر میں کوئی موجود ہے۔ رحیم داد یہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بیگمہ سے ملنے کے بعد اسے خوشی حاصل تھی، اطمینان ملا تھا، مگر ساتھ ہی خطرہ بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ ہر خطرے سے بچنے کے لیے پوری احتیاط برتنا چاہتا تھا۔ شام تاریک ہو گئی، رات آ گئی۔ رحیم داد اندھیرے گھر میں خاموش بیٹھا رہا۔ یکا یک دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ رحیم داد نے چونک کر اس طرف دیکھا، اٹھا اور آہستہ آہستہ دروازے پر پہنچا۔ آہٹ رک رک کر ابھرتی رہی۔ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ چند لمحے تک خاموش رہا۔ رحیم داد نے پگڑی کھولی، چہرہ چھپانے کے لیے ڈھاٹا باندھا، جیب سے چاقو نکالا، کھول کر ہاتھ میں ہوشیاری سے سنبھالا، کنڈی آہستہ سے کھولی اور پوری طرح چوکس ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلا مگر وہ مولا داد نہیں تھا۔ بیگمہ دہلیز پر کھڑی تھی۔ وہ اندر آ گئی۔ رحیم داد نے پھر کنڈی لگا دی۔ بیگمہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، یہاں تو بہت اندھیرا ہے، تو نے روشنی بھی نہیں کی۔ یہ بتا تو کیسے آ گئی؟ مولا داد کیوں نہیں آیا؟ وہ آج بھی لاوے لینے چک کنیس کیا ہے، پر تو نے منہ پر منڈاسا کیوں باندھ رکھا ہے؟ ہاتھ میں چاقو بھی دبا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ تجھے کیا پتا مجھے ہر دم کتنا ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ وہ مسکرایا اور ڈھاٹا کھولتے ہوئے بولا، اٹھے منجی پر بیٹھ جا۔ دونوں چارپائی کے پاس گئے اور ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ بیگمہ کے ہاتھ میں پوٹلی دبی تھی۔ رحیم داد نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تیرے لیے روٹی لائی ہوں۔ اس نے پوٹلی کھول کر کھانا نکالا۔ تیز خوشبو ابھری۔ بیگمہ نے گرم گرم پراٹھے اور تلا ہوا مرغ رحیم داد کے آگے رکھ دیا۔ پیار بھرے لہجے میں بولی، پہلے روٹی کھا لے، بعد میں گل بات ہوگی۔ رحیم داد آلتی پالتی مار کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بھوکا بھی تھا۔ کئی روز بعد اتنا اچھا کھانا ملا تھا۔ پراٹھے کے لقمے توڑ توڑ کر جلدی جلدی کھانے لگا۔ بیگمہ ہنس کر بولی، بہت بھوکا لگتا ہے۔ رحیم داد نے مرغ کی ٹانگ سے گوشت نوچتے ہوئے کہا، پرونٹھے بہت مزیدار ہیں، ککڑ بھی زوردار تلا ہے۔ اس نے گھڑے کی طرف اشارہ کیا، پینے کو پانی دے دے۔ بیگمہ اٹھی۔ اس نے پیالے میں پانی انڈیلا، پیالہ لا کر رحیم داد کو دیا۔ اس نے چند گھونٹ پیے اور پیالہ سامنے رکھ دیا۔ رحیم داد نے بیگمہ کی جانب دیکھا۔ وہ زمینداروں کی عورتوں کی طرح ریشمی قمیص اور شلوار پہنے ہوئے تھی۔ دوپٹہ بھی ریشمی تھا۔ بالوں میں خوشبودار تیل پڑا تھا۔ آنکھوں میں گہرا کاجل تھا۔ وہ غسل کر کے عمدہ لباس پہن کر آئی تھی۔ بیگمہ نے پوچھا، کیا دیکھ رہا ہے؟ تو نے بہت بناؤ سنگھار کر رکھا ہے۔ تجھے کیا پتا میں رات سے کتنی خوش ہوں۔ یہ جان کر تو زندہ ہے، مجھے اتنی خوشی ہوئی بس کیا بتاؤں۔ اس کی آواز بھر آ گئی، میرا ایک ہی ویر ہے، تیرے سوا میرا اور کون ہے؟ میں نہ خوش ہوں گی تو کون ہوگا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ لے، تو نے تو رونا بھی شروع کر دیا۔
رحیم داد نے گفتگو کا رخ بدلا۔ یہ بتا مولا داد کیوں نہیں آیا؟ میرے بارے میں اس سے بات کی تھی؟ نہیں، بیگماں نے جواب دیا۔ تیرے بارے میں ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ سویرے وہ آیا تھا، اللہ داد بھی اس کے ساتھ تھا۔ اللہ داد کے سامنے تو ایسی بات کر نہیں سکتی تھی، بعد میں کر لیتی۔ دونوں ساتھ ساتھ آئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ چلے گئے۔ مولا داد دوپہر کو روٹی کھانے آیا تھا، پر تھوڑی دیر ٹھہرا، روٹی کھاتے ہی باہر چلا گیا۔ وہ اپنے پیو کے پاس گیا تھا، دن ڈھلے تک وہیں بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ سب فصلوں کی واڈھی کی تیاری میں لگے ہیں۔ کل سویرے نہیں تو پرسوں سے واڈھی شروع ہو جائے گی۔ اب زیادہ دیر نہیں کی جا سکتی، بیساکھی شروع ہو چکی ہے، ہر طرف فصلوں کی واڈھی ہو رہی ہے۔ جبھی تو واڈھی کرنے والے لاوے مل نہیں رہے۔ مولا اور اللہ داد اسی لیے تو روز روز لاووں کو بلانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ جب مولا داد روٹی کھانے آیا تھا تب تو وہ اکیلا تھا۔ میرے بارے میں بات چھیڑ کر تو دیکھی ہوتی۔ نہیں، ابھی نہیں، میں نے جان کر اس سے کوئی بات نہیں کی۔ بیگماں نے وضاحت کی۔ بیدی کو آج سویرے اپنے گھر والے کے پاس کوٹ بہادر جانا تھا، پر وہ گئی نہیں۔ جب تک وہ موجود ہے میں تیرے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ مجھے بیدی سے ڈر لگتا ہے۔ تجھے پتہ نہیں وہ کتنی کمینی اور چنڈال ہے۔ تیرے تو نام ہی سے اسے آگ لگ جاتی ہے۔ ذرا بھی پتہ چل گیا تو وہ ضرور اپنا کمینہ پن دکھائے گی۔ وہ کب تک اور ٹھہرے گی؟ کل سویرے جانے کو کہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ہی مولا داد سے تیرے بارے میں بات کرنا ٹھیک رہے گا۔ رحیم داد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بیدی کو میرے بارے میں کوئی شبہ تو نہیں ہوا؟ پتہ نہیں، کل تو بالکل اچانک گھس آئی تھی۔ دروازہ بھی تو کھلا رہ گیا تھا، پر میں نے اسے اپنے طور پر سمجھا بجھا دیا تھا۔ ویسے وہ ہے بہت مکار۔ ٹھیک ہے، اس کے جانے کے بعد ہی مولا داد سے بات کرنا۔ میں 2-1 روز اور یہاں ٹھہرا رہوں گا۔ ویسے یہ گھر چھپنے کے لیے ٹھیک ہے، پنڈ سے الگ ہے اور جھنگر کے پاس ویرانے میں۔ ادھر دن میں کوئی بھی نہیں آتا۔ پر دیوا تو جلا لیا ہوتا، تجھے اندھیرے سے گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ میں نے جان کے دیوا نہیں جلایا، اس سے شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کوئی دیکھے تو یہ سمجھے گھر بالکل خالی ہے۔ اور جو کوئی چور شور آ گیا؟ یہاں دھرا ہی کیا ہے جو کوئی چوری کرنے آئے گا؟ رحیم داد نے کٹورا اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا کر پانی پینے لگا۔ بیگماں نے کہا، میں تو تجھے یاد کر کے ساری رات روتی تھی، کہیں دل نہیں لگتا تھا، پر تو نے بھی کبھی مجھے یاد کیا؟ کیوں نہیں یاد کیا؟ تجھے یاد نہ کرتا تو تیرے پاس آتا کیوں؟ کسی اور طرف نکل جاتا۔ رحیم داد نے پانی کا خالی کٹورا رکھتے ہوئے اس کی دل جوئی کی۔ تجھے پتہ ہی ہے، ماں اور پیو کا مرن ہوا تب تو بہت چھوٹی تھی۔ میں نے تجھے اولاد کی طرح پالا ہے۔ ویسے میں بھی چھوٹا ہی تھا۔ چاچا تجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، پر میرا جینا چاہا تجھے اپنے سے دور رکھوں۔ جب تیرا بیاہ ہوا تو میں کتنا رویا، تجھے یاد ہے نا؟ ہاں مجھے یاد ہے، بار بار روتا تھا، سب تجھے سمجھاتے تھے، پر میں بھی تو بہت روئی تھی۔ میں برابر تیرے گھر آتا تھا، تجھے اپنے ساتھ لے آتا تھا۔ تیرے آنے سے ایسا لگتا جیسے میرے اندھیرے گھر میں اجالا ہو گیا۔ رحیم داد بیتے دنوں کی راکھ کو ریدنے لگا۔ پر نورا سے بیاہ کے بعد چاچا نے مجھے تجھ سے جدا کر دیا۔ میں ان دنوں چھپ چھپ کر روتا تھا۔ رحیم داد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے قمیص کی آستین سے آنسو پونچھے۔ بیگماں بھی رونے لگی۔ دونوں خاموش بیٹھے یادوں کی پگڈنڈیوں پر بھٹکتے رہے۔ کچھ دیر بعد بیگماں کی آواز ابھری،
پر نورا بھابھی تو تجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اس نے تجھ سے دھوکا کیوں کیا؟ وہ ایسی تو نہیں تھی، اور جمال دین تو تیرا بہت گہرا یار تھا، ہر دم تیرے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ سیف اللہ اور اس کے بھائیوں سے جھگڑا ہوا تو وہ تیرے ساتھ جم کر لڑا، زخمی ہوا، جیل میں بھی بند رہا، چھوٹ گیا تب بھی جیل میں تجھے ملنے جاتا تھا۔ جب میں تجھے ملنے جیل گئی تھی تو اس روز وہ بھی موجود تھا، بعد میں اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہی تو مجھے دکھ ہے، نورا نے میرے ساتھ ایسا دھوکا کیا کہ مجھے بچوں سے بھی گھن آنے لگی۔ میں نے سب کو بھلا دیا، نورا کو بھی، بچوں کو بھی۔ اب تیرے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ رحیم داد کی آواز بھر آ گئی، وہ خاموش ہو گیا، دونوں اندھیرے میں چپ بیٹھے رہے۔ ذرا دیر بعد بیگماں نے کہا، روٹی تو کھا، تو نے روٹی بھی چھوڑ دی۔ نہیں، اب میں نہیں کھاؤں گا۔ اب میں تجھے جانے نہیں دوں گی، اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، پر چاچا بھی راضی ہو جائے گا، مولا داد اسے راضی کر لے گا۔ بیگماں نے اسے تسلی دی، فکر نہ کر، مولا داد میری بات ضرور مان لے گا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کہے گا تو چاچا بھی ضرور مان جائے گا۔ ویسے بھی اب وہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، چاچی کے مرنے کے بعد تو زیادہ ہی کمزور ہو گیا، طبیعت میں پہلی جیسی گرمی بھی نہیں رہی۔ پر بیدی موجود ہے، وہ ضرور رولا ڈالے گی۔ رحیم داد نے خدشہ ظاہر کیا، وہ روز روز تھوڑا ہی آتی ہے، مہینوں بعد آتی ہے، اب اس کا پورا ٹبر ہو گیا، گھر والا ہے، 4 بچے ہیں، انہیں چھوڑ کر کیسے آ سکتی ہے؟ سب کو ساتھ لانا بھی آسان نہیں، ویسے بھی اس کا گھر والا روز ہی بیمار رہتا ہے۔ بیگماں نے رحیم داد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، کل سویرے وہ جا رہی ہے، کئی مہینے بعد آئے گی، اب تک کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا، اتنے دنوں میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ رحیم داد نے اس کی تائید کی، کہتی تو ٹھیک ہے، 3-4 مہینے مل جائیں، تب تک میں کہیں زمین بھی الاٹ کرا لوں گا۔ زمین الاٹ کرا لے گا؟ کیسے؟ تو پناہ گیرا تو ہے نہیں؟ بیگماں نے حیرت ظاہر کی، دیکھ لینا میں کیسے زمین الاٹ کراتا ہوں۔ اس نے سرہانے رکھے ہوئے بستے کی جانب اشارہ کیا، اس میں کلیم کے کاغذ ہیں، بہت بڑا کلیم ہے، ہزاروں کلہ زمین کا۔ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ وہ اور زیادہ حیرت زدہ ہو گئی، تیری باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ ابھی تیری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، پر جب میں زمین الاٹ کرا لوں گا تب خود دیکھ لے گی، میں تجھے اور مولا داد کو بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ ایسا ہو جائے تو بیدی کا بیچ سے کانٹا ہی نکل جائے گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، پر سب کچھ ہوگا کیسے؟ میں تجھے سب کچھ بتا دوں گا، پر ابھی نہیں، مجھے چند مہینے اطمینان سے رہنے کا ٹھکانہ مل جائے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ بھابھی نے برا کیا، ورنہ وہ تیرے ساتھ عیش کرتی، اس کی گل نہ کر۔ رحیم داد نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میں اب اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا، یوں سمجھ لیں میرے لیے وہ مر گئی، اس کے ساتھ بچے بھی مر گئے۔ ویرا ایسا نہ کہہ، بیگماں تڑپ کر بولی، بچے تیرے ہی ہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں، پتہ نہیں وہ میرے بچے ہیں یا جمال دین کے۔ رحیم داد نے ٹھنڈی سانس بھری، میں نے اپنے کانوں سے نورا کو یہ کہتے سنا، جمال دین سے اس کی بہت پرانی یاری تھی۔ یہ گل اس نے تجھ سے کہی تھی؟ مجھے کہتی تو میں اسے زندہ کب چھوڑتا، مجھے اتنا بے غیرت سمجھتی ہے؟ رحیم داد نے تلخ لہجے میں بتایا، میں رات کو اس کے گھر چھپ کر گیا تھا، اس نے مجھے دیکھا نہیں، وہ تو جمال دین سے باتیں کر رہی تھی۔
سمجھ نہیں آتی وہ ایسی لگتی تو نہیں تھی۔ میں بھی تیری طرح دھوکے میں رہا۔ وہ کیسی ہے تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس رات کی باتیں یاد کرتا ہوں تو سینے میں آگ جل اٹھتی ہے۔ رحیم داد کا لہجہ اور تلخ ہو گیا۔ بیگماں نے بات بدلتے ہوئے پوچھا، تیری احمد کوٹ کی زمین کا کیا بنے گا؟ گولی مار اس زمین کو، تھی ہی کتنی۔ رحیم داد نے جوش سے کہا، اب تو میں مربع الاٹ کراؤں گا اور بہت عمدہ زمین دیکھ بھال کر لوں گا۔ الاٹمنٹ ہو جانے دے، تب تو دیکھنا زمینداری کیا ہوتی ہے۔ 12-14 کلہ زمین کی بھی کوئی زمینداری ہوئی۔ رحیم داد نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ دروازے پر کسی نے آہستہ سے دستک دی۔ رحیم داد نے جھٹ ایک بار پھر منہ پر ڈھاٹا باندھا، دروازے کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچا تو باہر سے آواز آئی، دروازہ کھول، میں ہوں دارا۔ رحیم داد نے کنڈی کھولی، دارا اندر داخل ہوا۔ رحیم داد نے تعجب سے کہا، تو نے تو سویرے آنے کا کہا تھا، اب کیسے آ گیا؟ میں تیرے لیے روٹی لایا تھا۔ اس نے کپڑے میں لپٹی ہوئی روٹیاں اس کی طرف بڑھائیں۔ رحیم داد نے کھانا نہیں لیا۔ میں تو روٹی کھا چکا، اسے اپنے ساتھ ہی لے جا، مجھے اب کچھ نہیں کھانا۔ دارا نے دھندلی روشنی میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی بیگماں کو غور سے دیکھا اور پہچان بھی لیا، مگر کچھ بولا نہیں۔ چند لمحے گم سم کھڑا رہا، پھر رحیم داد سے باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، میرے ساتھ باہر آ، تجھ سے بات کرنی ہے۔ رحیم داد اس کے ہمراہ چلا گیا۔ باہر گہرا سناٹا تھا، اندھیرا ہر طرف پھیلا تھا۔ دارا نے رازداری کے انداز میں دبی زبان سے کہا، تو نے تو کہا تھا مولا داد تیرے پاس آئے گا، پر یہ تو بیگمہ ہے، وہی ہے نا؟ ہاں وہی ہے، رحیم داد نے بتایا۔ میرے لیے روٹی لے کر آئی تھی، پرونٹھے تھے، تلا ہوا ککڑ تھا۔ میں نے ساری روٹی نہیں کھائی، تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے، جی چاہے تو ابھی کھا لے، نہیں تو سویرے کھا لینا۔ میں روٹی کھا کر آیا ہوں، اب بالکل بھوک نہیں ہے، پر مولا داد تیرے پاس کیوں نہیں آیا؟ وہ دن ڈھلے اپنی فصلوں کی واڈی کے لیے لاوے لینے چاکنیس چلا گیا، رات دیر سے لوٹے گا اس لیے نہیں آیا۔ تجھے کس نے بتایا مولا داد چاکنیس کیا ہے؟ دارا نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے اپنے زمیندار کی حویلی میں دیکھا تھا، وہ کہتا ہے وہ دن ڈھلے چاکنیس چلا گیا۔ مجھے تو یہی معلوم ہوا تھا۔ رحیم داد بھی حیرت زدہ ہو گیا۔ تیری اس سے کوئی گل بات تو نہیں ہوئی؟ نہیں، تارا نے انکار میں گردن ہلائی، دبی زبان سے بولا، مجھے سچ سچ بتا دے، اصل معاملہ کیا ہے؟ بیگمہ سے تیری یاری ہے، تب بھی میں نے کیا لینا؟ ہر بار ایسی گل کیوں کرتا ہے؟ رحیم داد جھنجھلا گیا۔ میری بات کا اعتبار کیوں نہیں کرتا؟ تو کیسا بندہ ہے؟ ناراض نہ ہو۔ دارا نرم پڑ گیا۔ میں تو تیرے ہی بھلے کی کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایسی گل ہے تو میں تیری مدد ہی کروں گا۔ اس نے تأمل کیا۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، تو کسی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ دارا، میں نے تجھے اپنا یار کہا ہے، تجھ سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، پر جو تو سوچ رہا ہے ایسا بالکل نہیں ہے۔ رحیم داد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ٹھیک ہی کہتا ہے۔ اس نے رحیم داد سے الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اب میں چلوں گا، سویرے آؤں گا۔ رحیم داد خاموش رہا۔ دارا آگے بڑھ گیا۔ رحیم داد گھر میں واپس آ گیا۔ اس نے کنڈی لگائی اور بیگمہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پوچھا، دارا باہر گلی میں تجھے کیا کہتا تھا؟
اس نے عجب گل بتائی۔ تو کہتی ہے مولا داد چک 19 چلا گیا۔ دارا کہتا ہے وہ اسے زمیندار کی حویلی میں تھوڑی ہی دیر پہلے ملا تھا۔ بیگمہ بھونچکا ہو کر بولی، مجھ سے تو وہ یہی کہہ کر گیا تھا، اب تک سورج بھی نہیں ڈوبا تھا۔ میں نے تیرے لیے روٹی تیار کی، نہائی، کپڑے بدلے اور اندھیرا ہوتے ہی یہاں آ گئی۔ مولا داد نے تجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ پتہ نہیں، وہ بدستور حیرت زدہ تھی۔ وہ مجھ سے تو جھوٹ نہیں بولتا، ہو سکتا ہے چک 19 جاتے ہوئے کوئی کام یاد آ گیا اور وہ زمیندار کے پاس چلا گیا۔ ایسا ہی ہوگا، اب تجھے جانا چاہیے۔ مولا داد گھر پہنچا اور تجھے وہاں نہ پایا تو جانے کیا سوچے۔ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، مجھے اب چلنا چاہیے۔ بیگمہ بھی جانے پر آمادہ ہو گئی۔ میں آج ہی رات مولے سے گل بات کروں گی، فکر نہ کر، وہ میری بات مان جائے گا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی ہوگا۔ رحیم داد نے بچا ہوا کھانا کپڑے میں لپیٹا اور اسے چنگیری میں رکھ کر چھینکے پر لٹکا دیا۔ واپس آیا تو بیگمہ کھڑی ہو چکی تھی۔ رحیم داد نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ مولا داد اور چاچا کو راضی کر لیا تو میں تیرے ساتھ ہی رہنے کو آ جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوگا، بیگمہ نے اسے یقین دلایا۔ آگے جو کچھ کرنا ہے وہ مجھ پر چھوڑ دے۔ ہاں، تجھے یہ کام کرنا ہے۔ میں تو ہر طرح کوشش کروں گی میرا بچھڑا ہوا ویر میرے پاس آ جائے۔ بیگمہ نے مسکرا کر کہا، میں کتنی خوش ہوں تجھے بتا نہیں سکتی۔ بچے بھی اپنے ماما کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ کبھی کبھی تو تجھے بہت یاد کرتے ہیں، تیرے آنے سے میرے گھر میں جیسے روشنی آ جائے گی۔ ہائے کتنا چنگا لگے گا۔ دونوں دروازے کی جانب بڑھے۔ رحیم داد نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، مگر دروازہ کھولتے ہی وہ سٹپٹا کے رہ گیا۔ سامنے مولا داد کھڑا تھا، دھندلی روشنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ہاتھ میں لمبی کلہاڑی دبی تھی۔ وہ جھپاک سے اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے پیچھے اللہ داد بھی اندر آ گیا۔ مولا داد ہانپنے کے انداز میں گہری گہری سانس بھر رہا تھا۔ اس نے بیگمہ کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ بیگمہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں مولا داد سے پوچھا، یہاں کیسے آ گیا؟ مولا داد نے چند لمحے خاموش رہ کر تیکھے لہجے میں کہا، مجھے پتا چل گیا تھا تو یہاں اپنے یار سے ملنے آئی ہے۔ اس نے رحیم داد کی جانب قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ یہ کل رات بھی میرے جانے کے بعد چھپ کر تیرے پاس آیا تھا۔ بیگمہ نے مڑ کر اللہ داد کو دیکھا، پھر اٹکتے ہوئے مولا داد سے کہا، کیسی گل کر رہا ہے؟ مولے تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ مجھے سب پتا ہے، دیدی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے تیرے یار کو کل رات ہی دیکھ لیا تھا۔ مولا داد نے ترش روئی سے کہا، تو نے اسے کمرے میں چھپا دیا تھا۔ وہ جھوٹ بولتی ہے۔ بیگمہ نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ آرام سے بیٹھ، میں تجھے سب کچھ بتا دوں گی۔ دیدی جھوٹ بولتی ہے، دارا بھی جھوٹ بولتا ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں، صرف تو سچی ہے۔ وہ غصے سے چیخنے لگا۔ رحیم داد نے کہا، مولے تجھے کچھ پتا نہیں۔ اللہ داد نے اسے ڈانٹا، بکواس نہ کر۔ مولا داد تیزی سے جھپٹا۔ اس نے بیگمہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اس زور سے دھکا دیا کہ وہ چارپائی پر جا کر گری۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، گڑ گڑا کر بولی، میری گل تو سن لے۔ اس نے رحیم داد کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، یہ مگر مولا داد نے اسے پوری بات نہیں کہنے دی۔ غضبناک ہو کر کلہاڑی چلائی، ہاتھ بھرپور پڑا۔ کلہاڑی بیگمہ کی گردن کاٹتی ہوئی اندر اتر گئی۔ بیگمہ کے منہ سے دل دوز چیخ نکلی۔ مولا داد ایک کے بعد دوسرا وار کرتا رہا۔
कुल्हाड़ी ने बेगमा के जिस्म के टुकड़े कर दिए। रहीम दाद हक्का बक्का खड़ा रहा, फिर तेजी से लपका और मौला दाद का हाथ पकड़ने की कोशिश की। मौला दाद उसकी जानिब पलटा, उसके सर पर खून सवार था। उसने रहीम दाद पर भी कुल्हाड़ी से वार किया, मगर रहीम दाद झुकाई देकर साफ बच गया। मौला दाद ने दूसरा वार करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। रहीम दाद ने दुख भरे लहजे में कहा, मौले, तूने बहुत बुरा किया, मेरी गल सुन। मगर मौला दाद ने एक ना सुनी। उसने कुल्हाड़ी से वार करना चाहा। रहीम दाद ने झपट कर कुल्हाड़ी पकड़ ली, झटका दिया और कुल्हाड़ी छीन ली। उसी वक्त अल्लाह दाद ने उस पर डांग से वार किया। रहीम दाद ने सर इस तरह झुकाया कि वार खाली गया, मगर मौला दाद ने रहीम दाद का हाथ पकड़ लिया। उसने तड़ाक से रहीम दाद के मुंह पर थप्पड़ मारा और कुल्हाड़ी छीनने की कोशिश करने लगा। अब रहीम दाद भी गुस्से से बेकाबू हो चुका था। वो पीछे हटा, कुल्हाड़ी संभाली, मौला दाद पर वार किया। कुल्हाड़ी कंधा काटती हुई अंदर उतर कर फंस गई। मौला दाद के मुंह से हाय की आवाज निकली। वो खून में लथपथ होकर जमीन पर तड़पने लगा। रहीम दाद उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ तो अल्लाह दाद ने फिर डांग से वार किया। रहीम दाद ने बचने की कोशिश की, मगर बचते बचते भी डांग उसके बाएं बाजू पर लगी। रहीम दाद तिलमिला के रह गया। उसने उछलकर अल्लाह दाद के सीने पर लात मारी। वो दूर जा गिरा। डांग उसके हाथ से छूट गई। रहीम दाद ने उसे झपट कर उठा लिया। अल्लाह दाद उठकर रहीम दाद पर झपटा, मगर रहीम दाद ने उसे करीब नहीं आने दिया। घुमाकर डांग का हाथ चलाया। डांग अल्लाह दाद के सर पर लगी। उसका सर फट गया। खून बहकर चेहरे पर आ गया। वो जमीन पर गिर गया। रहीम दाद बढ़कर बेगमा के पास गया, मगर वो दम तोड़ चुकी थी। मौला दाद जमीन पर पड़ा सिसक रहा था और अल्लाह दाद बेहोश था। रहीम दाद खामोश खड़ा जोर जोर से हाँफता रहा। तीनों को जलती बुझती नजरों से देखता रहा, मगर अब वहां ठहरना खतरनाक था। रहीम दाद ने क्लेम के कागजात का बस्ता उठाया, बेगमा की लाश के पास गया, झुककर उसकी पेशानी चूमी। आंखों से बेइख्तियार आंसू उबल पड़े। वो हाथ से आंसू पूछता हुआ घर से बाहर आया। रहीम दाद तेजी से एक तरफ बढ़ा, मगर उस सिमत से आहट सुनाई दी। उसने रास्ता बदल दिया। अंधेरे में उसे दारा की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, ठहर जा, मेरी गल सुन ले। मगर रहीम दाद नहीं ठहरा। तेज तेज कदम उठाता जंगल के किनारे किनारे चलने लगा। ज्यादा दूर नहीं गया होगा कि उसे अपनी पुश्त पर चाप सुनाई दी। कोई उसका ताक़ुब कर रहा था। उसने एक बार फिर रास्ता बदला, खेतों की जानिब बढ़ा और उनमें घुसकर एक पगडंडी पर दौड़ने लगा। ढोला अमीर खां की हदूद से निकलकर बाहर आया तो वो बुरी तरह हाँप रहा था, लेकिन वो रुका नहीं, आगे और आगे बढ़ता गया। वो लड़खड़ाते कदमों से नीम पुख्ता सड़क पर चल रहा था। सड़क सुनसान थी और रात के अंधेरे में डूबी हुई थी। उसे कुछ खबर न थी किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ना उसकी कोई मंजिल थी, न ठिकाना। बाब नंबर 17 अगली वीडियो में सुने।